اسے عزت دے دیتا ہے، ونغمہ، اور اسے لگژوریس لائف دے دیتا ہے، فیقولو، تو وہ کہہ دیتا ہے ربی اکرمن، میرے پروردگار نے مجھے بہت بڑی عزت دے دی ہے۔ وہ اچھلتا کودتا ہے، وہ چلتا ریجائز کرتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب اللہ تعالیٰ اسے مبتلا کر دیتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کے رزق میں تنگی پیدا کر دیتا ہے، فَيَقُولُ، تو وہ مایوس ہو کر کہہ دیتا ہے ربی اہانن، ہمیں پروردگار نے بڑا ذلیل کر دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دونوں تصورات گپ ہیں۔ یہ جو دونوں تصورات اس کے ہیں، پہلے والے کہ لگژوریس لائف مل گئی تو آپ کو اللہ نے عزت دے دی، عزت ڈز ناٹ ڈیپینڈ اپان دولت اینڈ ڈالر اینڈ لگژوریس لائف، یہ تصور بھی غلط۔ اگر آپ میں رزق کے حوالے سے کوئی تنگی آ گئی تو اللہ کریم نے آپ کو ذلیل کر دیا، نو، یہ دونوں تصورات اور کانسیپٹ غلط ہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کلا، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کلا، اس طرح بالکل نہیں ہے، کلا اس طرح بالکل نہیں ہے۔ یعنی فراخی رزق اللہ کے محبوب ہونے کی دلیل نہیں، اور تنگی رزق اللہ کے مبغوض اور منفور ہونے کی دلیل نہیں۔ بہت سارے اللہ والے جن کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مقام، نبی کریم فرماتے لو اقسم باللہ لابرہ، کہ اللہ کی نظر میں وہ اتنے پیارے اور محبوب ہیں، اگر وہ کسی کام کے حوالے سے اللہ کی قسم اٹھائے تو اللہ نے انہی کو قسم سے چھڑاوا دینے کے لیے وہ کام ضرور کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اگر روٹی کے حوالے سے اب دیکھیں گے تو انہیں 2 وقت کا کھانا نہیں ملے گا، اور بہت سارے بے وقوف ان کو اپنے مال دولت کا کوئی حساب کتاب نہیں آیا کہ وہ اللہ کے منظور نظر ہیں، وہ اللہ کے منظور نظر ہیں۔ قرآن کریم میں تبھی فرمایا فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جب وہ ہماری ریمائنڈر کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں تو ہم انہیں لگژوریس لائف دے دیتے ہیں، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب وہ لگژوریس لائف میں اچھلنا کودنا شروع کر دیتے ہیں اور بے لگام ہو جاتے ہیں، اخذناهم بغتة، اعلیٰ پہ سڈن میں ان کی ایسی کچھائی کرتا ہوں فاذا هم مبلسون، کہ کوئی پھر ان کو سپورٹر نہیں ملتا۔ اب میں آ رہی ہے باتیں نہیں آ رہی، کیا آ رہی ہے؟ ہاں ایک ہی ایگزامپل نہیں ہے تو ایگزامپل ایک دن میں لاکھوں ایگزامپل ہوتے رہیں گے، ایک دن میں لاکھوں۔ آپ سورہ زخرف ذرا نکالیں، اس جگہ کو محفوظ رکھیں، یہ سارے جگہوں کو اپنے محفوظ رکھنا ہے۔ 25ویں پارے میں ہے، نمبر 31 دیکھیں، شکریہ۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ، کفار نے کہہ دیا لولا نزل هذا القرآن، کیوں نازل نہیں کیا گیا یہ قرآن، علی رجل من القریتین عظیم، طائف یا مکے کے سردار کے اوپر۔ اللہ نے نبوت دینی تھی تو اس آدمی کو جس کے نہ باغات ہیں، نہ اس کا سرمایہ ہے، نہ کوئی بڑی بزنس ہے، نہ اس کا بل گیٹ کی طرح بہت بڑا کاروبار ہے، یہ عجیب بات ہے، ہم اس کو کیسے پیغمبر مانے جو خود بھی بھوکا مر رہا ہے اور ساتھی بھی بھوکے مر رہے ہیں۔ لولا نزل هذا القرآن، مکہ معظمہ میں جبریل امین کو ابو جہل نظر نہیں آیا کہ اتنا بڑا مالدار آدمی ہے؟ چلو مکہ والوں سے نفرت تھی تو یہ قریب کی جو سٹی ہے طائف، تو وہاں نعیم بن مسعود اسے نظر نہیں آ رہا تھا، اتنا بڑا مالدار آدمی ہے، پوری دنیا کو مالیاتی اعتبار سے کنٹرول کر رہا ہے۔ تو اگر اللہ نے نبوت دینی تھی تو ان دو میں سے کسی ایک کو دے دیتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے جواب دیا اہم یقسمون رحمت ربک، آیا وہ آپ کے پروردگار کی رحمت کو جو نبوت ہے وہ تقسیم کرتے رہیں گے؟ میں نے انہیں ڈپو توڑا دیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے کہ میں نے انہیں کوئی راشن ڈپو توڑا دے دیا ہے کہ آپ جسے چاہے دے دیں؟ یہ چیزیں میں اپنی مرضی سے دے دیتا ہوں۔ اور اللہ کریم فرماتے نبوت تو چھوڑیں، ہم تو معیشت کو بھی اپنے مرضی کے مطابق تقسیم کرتے ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتوں، ہم تقسیم کر چکے ہیں انسانوں کے درمیان معیشتوں، ان کے وسائل معاش۔ اور وسائل معاش کتنے ہوتے ہیں؟ کیا؟ الصلاحیت الدماغیہ، القوا البدنیہ والوسائل المادیہ، کہ بس دنیا میں وسائل معاش، سورسز آف انکم 3 ہی ہوتے ہیں۔ آدمی کی ذہنی صلاحیت کیا ہے،
ایک، آدمی کی بدنی قوت کتنی مضبوط ہے، دو، آدمی کے پاس میٹیریل اپروچز کتنے ہیں، بس یہ تین ہی چیزیں، چوتھی کوئی چیز نہیں دنیا میں جس کے حوالے سے آپ کو انکم نصیب ہو، بس یہی تین ہی چیزیں، کیا؟ الصلاحیت الدماغیہ، صلاحیت الدماغیہ، کہ دماغی اعتبار سے آپ کتنے اونچے سائنٹسٹ ہیں، صحیح، کتنے ٹیلنٹڈ آدمی ہیں، القوا البدنیہ، آپ لیبر میں کتنے تکڑے ہیں، کتنا کام کر سکتے ہیں، 18 گھنٹے کہ 24 گھنٹے، 1 گھنٹہ بھی آرام نہیں کرتے، اور تیسرا الوسائل المادیہ، کہ آپ انویسٹمنٹ میں کتنا مال لگا چکے ہیں، بس یہ تین ہی چیزیں ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں قرآن کریم نے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا معیشت، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم تقسیم کر چکے ہیں ان کے درمیان ان کے وسائل معاش دنیاوی زندگی میں، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، انہیں ایک دوسرے کے اوپر مرتبہ دے دیا ہے، رتبہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی did not mean only the people who have material approach، تو راز لیک آؤٹ ہو گیا، تو اللہ کریم نے دل میں بات ڈال دی، حضرت ابوبکر نے کہہ دیا رجل یا دین السبیل، یہ میرا ساتھی مجھے گائیڈ کر رہا ہے، اپنے انداز میں کہہ گیا کہ یہ میرے رہبر ہیں، میرا رہنما ہے، اور آدمی نے یہ باٹم لائن پک کر دیا، شاید یہ بیرن راستہ ہے اور یہ سمجھتے اس کو نہیں آتی، اس کو ساتھ لے گیا ہے۔ اذا خرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب وہ دو بدو تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار ثور میں بیٹھے تھے، تو غار ثور میں بیٹھے تھے، تو اتنے میں کچھ لوگ آ گئے غار کے دہانے پر، غار کے دہانے پر، کہ شاید اس غار میں نہ گھس گئے ہوں، لیکن وہاں آ کے اللہ کریم نے اپنا انتظام کروا دیا تھا کہ وہاں پہ یہ عنکبوت نے کیا کہتے ہیں، مکڑا، مکڑی، یہ مکڑی نے کچھ اپنے تھار ڈالے ہوئے تھے، اور ایک کبوتر وہاں بیٹھی ہوئی تھی، وہ انڈے دے چکی تھی۔ میں کہا بھائی انسان کے آنے سے تو یہ مکڑی کے جال یہ بھی ختم ہو سکتے تھے، اور یہ کبوتر بھی نہ ہو سکتا تھا، یہ دونوں کی موجودگی اس بات کی دلیل کوئی آئے نہیں، آئے نہیں۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے، غار ایسے زاویے پر تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ لو نظروا الی اقدامہم لرأونا، اللہ کے نبی اگر وہ ذرا جھک کے اپنے قدموں میں دیکھ گئے تو ہمیں دیکھ پائیں گے، ہمیں دیکھ پائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ اتنا دل ہوئی کہ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی، رسول پاک کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے لا تحزن، یہ اللہ اس حالت کی حکایت کر رہا ہے کہ اس وقت رسول پاک نے اپنے ساتھی سے کہہ دیا، اذ یقول لصاحبہ، وہ اپنے کلیگ سے کہہ رہا تھا، اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن، لا تحزن۔ میں نے ایک قاعدہ بتا دیا تھا بقرہ کے اندر کہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں قرآن کے اندر، ایک خوف ایک حزن، کیا فرق میں نے بتا دیا، یاد ہے؟ ہاں ہاں، یعنی خوف یہ وہ فکر ہے جو آدمی کو اپنے متعلق دامنگیر ہوتی ہے، اور حزن وہ فکر ہے کہ آدمی اپنے سے بے خبر ہو کر اپنے محبوب کے متعلق فکر مند ہو، اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں اس کو کوئی زخم نہ پہنچے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کریم نے یہ نہیں کہا کہ حضور علیہ السلام ابوبکر سے کہہ رہے تھے کہ لا تخف، کیا ڈرتے ہو، نکلے کیوں میرے ساتھ، اب کیا ڈرتے ہو؟ تو اس نے کہہ دیا لا تحزن، میرے متعلق آپ فکر مند نہ ہو، کیونکہ ابوبکر کو اپنی ذات کی پرواہ توڑی تھی، وہ تو راستے پر جاتے جاتے کبھی آگے دوڑتے، کبھی پیچھے آ جاتے، کبھی دائیں آ جاتے، کبھی بائیں آ جاتے۔ حدیث میں حضور علیہ السلام نے اسے پوچھا ابوبکر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کبھی آگے دوڑتے ہیں کبھی پیچھے، اس نے کہا جی تاریخی ہے، یہ جاری ہے، وہ پتھر پڑا ہوا ہے، وہ فلاں چیز ہے، وہ فلاں وہ راکھ ہے، مجھے ذہن میں آ جاتا ہے چٹان کے پیچھے کوئی ہو نہ آپ پہ ضرب نہ لگائیں، تو میں دوڑ کے وہاں آ جاتا ہوں کہ ضرب اگر ہو تو مجھے لے لیں۔ ہوتی ہے ایمان کی بات، یہ ہوتی ہے ایمان کی بات۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی واقرأهم ابی بن کعب وابو عبیدہ امین هذه الامہ ولکل نبی حواری وحواری الزبیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تفصیل حدیث ایک ایک آدمی کا نام لیا، فرمایا کہ میرے امت پہ سب سے زیادہ مہربان میرے بعد وہ ابو بکر ہے، یعنی امت پر میں مہربان ہوں، میری بات دوسرا نمبر ابو بکر کا ہے۔ اللہ کے دین میں انتہائی سختگیر عمر فاروق ہے، حیا کے اعتبار سے حیا اور شرافت کا مجسمہ حضرت عثمان ابن عفان ہے، اور
فیصلے کے حوالے سے بہترین جج حضرت علی ابن ابی طالب ہے، اور قرآن پڑھنے کے حوالے سے بہترین قاری ابی ابن کعب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور فرمایا کہ ابو عبیدہ یہ تو میرے امت کے امین ہیں، ٹرسٹی ہیں میرے امت کے. اور تبھی حضرت ابوبکر کے دور میں بھی ابو عبیدہ امین رہے اور حضرت عمر کے دور میں بھی وہ ٹرسٹی رہے، یعنی بیت المال کے انچارج وہ ہوتے تھے کہ بھائی حضور نے اس کو یہ ٹائٹل دے دیا ہے کہ وہ امین هذه الامہ. مجھے نہیں پتا تھا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک وہ جارڈن میں ہے. تو میں آ رہا تھا، میں جارڈن میں ایک جگہ گیا تھا ڈیلیگیشن میں، وہ لے گیا تو ایک جگہ پہ یرموک کے قریب. تو یرموک سے جب واپس آ رہے تھے تو یہ ٹائم تھا عصر اور مغرب کے درمیان، عصر اور مغرب کے درمیان. تو یہ ایک بورڈ پہ نظر پڑی ضریح امین الامہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ. تو میں نے ڈرائیور سے کہہ دیا بھائی حضرت ابو عبیدہ یہاں ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، یہ سائٹ پر جو ایگزیکٹ لے لیں گے تو 3-4 میل پر حضرت ابو عبیدہ. میں نے کہا یہ ایگزیکٹ لے لیں، ابو عبیدہ کو حاضری دے دیتے ہیں. تو گیا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کی خبر پر، بہت بہترین مسجد ہے وہاں پہ، مکروہ وقت میں نفل پڑھی لیکن پڑھ دی. میں نے کہا کہ ابو عبیدہ کو بغیر نفل کے چھوڑنا یہ اچھی بات نہیں. تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو مکروہ وقت ہے. تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ امین الامہ. اور حضور نے فرمایا کہ ہر ایک پیغمبر کا ایک اسپیشل سپورٹر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اسپیشل سپورٹر، جسے گارڈ کہتے ہیں، اسپیشل گارڈ. اور میرا اسپیشل گارڈ زبیر ابن العوام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اب یہ سعادت یہ حضرت ابوبکر کے لیے توڑا ہے کہ حضور نے اسے یہ نہیں کہا کہ اللہ تحزن، آپ میرے متعلق فکر مند نہ ہو، ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے. ایسا نہیں کہا کہ ان اللہ معی، بلکہ فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے دونوں کے ساتھ ہے. تو یہ سعادت کہ حضور نے ابوبکر کو اپنے ساتھ شامل کر دیا. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے قلبی اطمینان ابو بکر پر. کیا قلبی اطمینان ابو بکر. اور اس قلبی اطمینان کی وجہ تھی، علماء فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام انتقال کر گئے تو حضرت عمر جیسے مضبوط اعصاب کے مالک، حضرت عمر جیسے مضبوط اعصاب کے مالک، اس کا دل ہی نہیں مانتا تھا کہ پیغمبر کو موت آ سکتی ہے. کیونکہ آدمی کبھی کبھار انہیں اتنا غم کی وجہ سے اتنا وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے کہ اس کا سینس کام نہیں کرتا. تو اس نے تلوار اٹھائی تھی، کسی نے کہا کہ نبی کو موت آئی ہے تو میں اسے قتل کر دوں گا. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو گرتے پڑتے مسجد آ رہے تھے. عبداللہ ابن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، اس کے بیٹے نے آپ کو اطلاع دے دی کہ رسول پاک انتقال کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابن زید وہ تو اتنے حواس باختہ ہو گیا، اس نے ہاتھ اٹھائے کہ خدا بندہ میرے آنکھوں کا بہترین مصرف تھا رسول اللہ کا چہرہ مبارک، اب جب وہ نہیں رہا مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں، میری بینائی ختم ہو جائے. اور اللہ نے ختم ہی کر دی. عاشق کی انتہا کہ میرے آنکھوں کا کوئی مصرف رہا نہیں، میں تو آنکھیں اس لیے تھی کہ حضور کو دیکھتا رہا. یہ ہوتی انتہا محبت کی. محبت کو کوئی ضابطے اپلائی نہیں ہوتے کہ اس نے یہ دعا کیوں مانگی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ عاشقوں کو زاہدہ اچھا نہیں ہے چھیڑ چھاڑ. عاشقوں کو زاہدہ اچھا نہیں ہے چھیڑ چھاڑ، تیری منشا اور ہے ان کا عقیدہ اور ہے. عاشقوں کو زاہدہ اچھا نہیں، خالی سے بولی کرا شعر تو قوم عاشق سڑے. عاشقوں کو زاہدہ اچھا نہیں ہے چھیڑ چھاڑ، زاہدہ اچھا نہیں ہے چھیڑ چھاڑ، کہ وہ پرہیزگار آدمی عاشقوں کو نہیں چڑھا کرتے. عاشقوں کو زاہدہ اچھا نہیں ہے چھیڑ چھاڑ، تیری منشا اور ہے ان کا عقیدہ اور ہے. تیری منشا اور ہے ان کا عقیدہ اور ہے. تیری منشا اور ہے ان کا. کبھی عاشق کے لیے ضابطے تبدیل کیے جاتے ہیں. عاشق کے لیے ضابطے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ جی مکہ معظمہ میں رہنا افضل ہے یا مدینہ منورہ میں؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ مدینہ منورہ میں رہنا افضل ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخری سال کہاں گزارے؟ مدینہ میں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ مکہ معظمہ میں رہنا افضل ہے، اس لیے کہ اللہ کا گھر وہاں ہے اور حضور علیہ السلام نے اللہ کی دین کے لیے مصیبتیں وہاں جیتی. ہر ایک کے پاس اپنے آرگومنٹس. امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ جی مکہ میں رہنا افضل ہے کہ مدینہ منورہ میں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اگر عبادت اور زہد کا شغل زیادہ ہے تو مکہ معظمہ رہے.
اور اگر عشق و محبت کا تقاضا زیادہ ہے تو پھر مدینہ منورہ میں. وہ تو بس ٹیکنیکل پوائنٹ کہا کرتے تھے, سب کو راضی کر دیا. تو یہ ہوتی ہے عشق کی بات. اب دیکھیے غزوہ بدر میں جب امیہ ابن خلف, کون امیہ ابن خلف جو اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے مالک تھے زمانے جاہلیت میں, اس کے مالک تھے اور بڑے مارا کرتے تھے, اور ریت پر گرم ریت پر لٹایا کرتے تھے, اور کبھی کانٹوں پر لٹایا کرتے تھے, اور کبھی اس کے گلے کو دباتے کہ اس کی آنکھیں نکل آ جاتی, اور کبھی اس کے پاؤں میں رسی ڈال کر اسے گھسیٹ لیتے حتیٰ کہ اس کا چمڑا, اس سے خون کے فوارے نکل جاتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی. اب غزوہ بدر میں جب یہ 70 مردار یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے امیہ ابن خلف کو دیکھ لیا تو اس کو تو وہ اپنے دن یاد آ گئے. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے تو اس نے اسے گریبان سے پکڑا کہ اٹھو, باہر نکالا بقی میں کراس, اس کا سر تن سے جدا کر دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ چیخ پکا, او خدا کے بندے یہ آپ نے کیا ابھی تو حضور پاک نے کوئی فیصلہ نہیں دیا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے, آپ نے تو رولز وائلیٹ کر دیے, قانون وائلیٹ کر دیا. اب سارے صحابہ کہہ رہے تھے کہ بلال نے کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے نکل آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ جی وہ بلال رضی اللہ عنہ نے ایسا کام کر دیا وہ امیہ کو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے بلال سے کہتے بلال کیا نے کہا جی مجھے وہ دن یاد آ گئے, مجھے وہ دن یاد آ گئے, اور مجھے وہ بھی یاد ہے کہ میری اس حالت کے لیے آپ مجھے کوئی سپورٹ نہ دے سکتے تھے تو آپ صرف روتے رہے میری اس حالت پر, تو مجھے وہ دن یاد آ گئے, میں نے تو اس کا کام ختم کر دیا. اب واقعی یہ رولز اور عام قواعد کے خلاف تھا, عام قواعد کے خلاف تھا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال اس مقام کا آدمی ہے کہ وہ اس قسم کے 100 کام بھی کرنے تو اس کے لیے جائز ہے. تو عاشقوں کو زاہدہ اچھا نہیں ہے چھیڑ چھاڑ, تیری منشا اور ہے ان کا عقیدہ. ہاں وہ علامہ نے کہہ دیا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. جو لوگ آگ میں کودتے ہیں, دریا میں کودتے ہیں, یہ عقل کے سہارے نہیں کودتے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو بحیرے میں کود پڑے, بحیرہ قلزم میں, تو عقل کے سہارے, عقل تو یہ کہتے ہیں بحیرہ کیا کرے گا, سارے لشکر کو ہڑپ کر جائے گا. عشق کے سہارے, کیونکہ عشق ضابطے مابطے نہیں مانتا, نہ عقل اس کے راستے میں ہنڈرنس بن سکتا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو آگ میں کود پڑے تو کس لیے, عقل کے حوالے, عقل تو کہتا ہے کہ آگ جلا کر راکھ کر دے گا. تو علامہ نے کہہ دیا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی, کہ عقل تو ابھی بام پر بیٹھ کر تماشا کر رہا تھا کہ کیا کروں, اور عشق نے کہا بھائی جمپ لگاؤ, کیا کروں. چوری صاحب کیا خیال ہے؟ چوری صاحب آپ عقل والے میدان میں, عشق والے میں؟ عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. اللہ تعالیٰ ہمیں عاشق بنا دے. عقل ہے محو تماشائے لبے بام. اور بابا عبد الرحمن نے کہہ دیا کہ عاشقی و نادر کار دے نادر سروی نچے د فلان و د فلان کو نے ڈنگر سروی. وہ کہتے ہیں کہ عاشقی یہ ایک یونیک ٹائپ چیز ہے جو یونیک قسم کے لوگوں کے پاس ہوا کرتے ہیں, اور وہ خود کہتے ہیں کہ یہ میرے اور آپ جیسے حیوانوں کے پاس نہیں ہوا کرتی. عاشقی و نادر کار دے دا نادر سروی نچے د فلان و د فلان کو نے ڈنگر سروی. انزل اللہ سکینتہ علیہ, اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا سکینتہ, اطمینان قلبی. اطمینان قلبی اس چیز کا نام ہے کہ چاہے آسمان زمین پہ آ جائے یا زمین آسمان پہ چڑھ جائے تو آدمی کو کچھ نہیں ہوتا, وہ مطمئن بیٹھا رہتا ہے. حالات اور انوائرمنٹ اس پہ کوئی اثر انداز نہیں ہوتے. اسٹیبلٹی کیا ہوتا ہے؟ اسٹیبلٹی, استقامت. استقامت تو اللہ کریم فرماتے کہ میں نے ابو بکر, یہاں دیکھیے لا تحزن ان اللہ, نیچے دیکھیں مغنا, اس میں یہ نا, اسے ہم کہتے ہیں متکلم مال غیر یا جمع متکلم, ہمارے ساتھ ہے, پلورل ہمارے ساتھ ہے. لیکن پیچھے دیکھیں فانزل اللہ سکینتہ, اللہ نے اپنا سکینت اور اطمینان قلبی نازل فرمایا علیہ, یہ نہیں فرمایا علیہما, ان دونوں پر. پیغمبر تو ہوتا ہی مطمئن ہے, پیغمبر تو ہاں وہ تو اطمینان کے لیے ہی پیدا ہوا کرتا ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ, ابو بکر کے قلب و دماغ کو میں نے اطمینان دے دیا.
تو یہ ابو بکر کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اسپیسیفکلی اسے مینشن کر دیا کہ فان. اور یہی وجہ تھی کہ سارے صحابہ وہ حضور کے انتقال کی وجہ سے حواس باختہ ہو گئے تھے, ان کے ہوش و حواس جواب دے چکے تھے, اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے. اور اس نے آ کے اپنی وہ تاریخی تقریر کر دی کہ یا ایھا الناس من کان, حالانکہ سارے صحابہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے, ان پہ تو دنیا تاریخ ہو گئی. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ممبر پہ چڑھ کر انہیں کہا یا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فقد مات. تو دین قبول کر چکے تھا محمد کے لیے, محمد وفات پا چکے ہیں. ومن کان یعبد اللہ فهو حی لا يموت, اور جس نے محمد کے ہاتھ پر دین قبول کر دیا تھا اللہ کے لیے تو اللہ ابدی دائمی ہے, اس کو کوئی موت نہیں آتی. اور پھر فرمایا وما محمد الا رسول, قرآن آیتیں سنا دی کہ محمد اللہ کے نبی تھے. قد خلق من قبلہ الرسل, اس سے پہلے بھی نبی آ کے گزرے ہیں. افئن مات, اگر وہ تبعی موت مرتے ہیں, وہ قتل یا شہید ہو جاتے ہیں, انقلبتم علی اعقابکم, اب دین چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا, جو الٹے پاؤں مڑ جائے دین سے اللہ کو کوئی غضب نہیں پہنچا سکتا. صحابہ کرام کو ابو بکر کی تقریر سے اطمینان آ گیا کہ بھائی اب آپ نے امت کو سہارا دینا ہے, اگر آپ آواز باختہ ہو جائیں تو پھر یہ اس سکینت کا اثر تھا. تو دوسرا مسئلہ ہے, وہ میں نے کتابیں دی ہیں قاری صاحب کو, جب یہ پڑھیں گے تو آپ کو دے دیں گے. یہ خلافت کے مسئلے پر اسلامی ریاست کا تصور, میری کتاب چھپ کے آ گئی ہے, قاری صاحب کے پاس ہے, اس میں سارا تفصیل ہے. خلافت کے مسئلے والا سارا تفصیل ہے, صحیح ہے. اور خلافت اور ولایت علی کا سارا مسئلہ میں نے وہاں دلائل سے چھیڑ دیا ہے, شیعوں سنیوں کا فیصلہ کروا دیا ہے میں نے. نہیں, ولایت کا مسئلہ جو دلائل کی بنیاد پہ ہوتا ہے, تو دلائل کی بنیاد وہاں کہ بھائی شیعوں کو یہ غلط فہمی ہو چکی ہے, غلط فہمی یا خود غلطی کروا رہے ہیں کہ ایسی چیزوں کا سہارا لے رہے ہیں جس کا دین میں کوئی ثبوت ہے ہی نہیں. دین میں کوئی ثبوت, اور ان کے جتنے سارے دلائل ہیں وہ میں نے ایک ایک کر کے وہ ذکر کر دیے ہیں, کیونکہ میں تو یہ میرا اسائنمنٹ تھا, تو اسائنمنٹ کو میں نے پھر کتاب کی شکل دے دی. میرا اسائنمنٹ تھا ایڈمنسٹریٹو لا میں, LLM میں, تو میں نے اس کو پھر وہ اسائنمنٹ تو انگلش میں تھا, میں نے عربی میں اردو میں اس کو کتابی شکل دے کر, وہ ایک دوست ہے ڈاکٹر ہیں کوئٹہ میں, اس نے چھاپ دیا ہے. تو وہ چونکہ نظر ثانی کے لیے بھی کوئی نہیں تھا, ابھی تک میں نے پڑھی بھی نہیں کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, مجھے موقع نہیں ملا. لیکن بقول مولانا سمیع الحق صاحب کے, وہ کہہ رہا تھا کہ اس موضوع پر میں نے آج تک ایسی کتاب نہیں دیکھی. میں نے کہا اچھا, یہ تو آپ کی جانب سے بڑا زبردست کریڈٹ مل رہا ہے. تو اس نے کہا نہیں ہے, یہ بالکل تعصب سے بالاتر آپ نے علمی انداز میں لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ جو سیکٹ جو کتاب لکھتا ہے تو جب مخالف سیکٹ کی بات آ جاتی ہے تو اتنا ایموشنل ہو جاتا ہے کہ علمی تحقیق چھوڑ کے بس لاتیں مارنا شروع کر دیتا ہے. میں نے کہا نہیں, میں تو لات مارنے کا قائل نہیں, میں کبھی کسی کے متعلق بری بات نہیں کرتا الحمدللہ. نیوٹرل تو نہیں دیتا, نیوٹرل تو مسلمان نہیں ہوتا, اور لاجیکل رہتے ہیں. تو دین لاجیکل ہوتا ہے نا, معقول ہے. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا, اور اللہ کریم نے تائید کر دی, وَأَيَّدَهُ تائید کر دی ابو بکر کی, بِجُنُودٍ ایسے لشکر سے, لم تروہا جو آپ نہیں دیکھ چکے تھے, وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ, اور اللہ کریم نے جعل كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا, کافروں کا کلمہ وہ نیچا کر دیا, کافروں کے دین کو اللہ نے نیچا کر دیا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا, اللہ کے کلمے ہمیشہ عالی اور بلند رہتے ہیں. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. تو واپس اپنے سبق پہ, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا. یہ اب شکایت ہے, یہ کیا ہے؟ شکایت ہے کفار سے کہ دیکھیے کیسی بے تکی باتیں کرتے ہیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, اور جب تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ پڑھے جاتے ہیں ان پر آیاتنا, ہمارے آیات, قالوا تو وہ کہہ دیتے ہیں سمینا قد سمینا, ہاں ہم نے سن لیا. مجھے دیکھیے ڈیمانسٹریشن. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ, جب پڑھے جاتے ہیں, تلاوت کیے جاتے ہیں کفار کے اوپر آیاتنا, ہمارے آیات, تو ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ مجھے دیکھیے, قالوا قد سمعا, سن لیا. یہ میرے ماتھے کا شکن آپ نے دیکھ لی, ہاں سن لیا.
قالوا قد سمعنا، ہاں سن لیا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم بھی اس طرح کلام کر سکتے ہیں. کیا ہم نے سن لیا، اگر ہم بھی ٹرائی کریں تو اس قسم کے آیات بنا سکتے ہیں. مینس کتنے عجیب انداز، سائنٹیفک انداز سے وہ پیغمبر کو افتراء کی نسبت کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، خود بناتا رہتا ہے. اگر ہم بھی چاہیں تو اس قسم کی بنا سکتے ہیں. لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کہہ سکتے ہیں. ان هذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ آیات الا اساطیر الاولین، مگر پہلے والے لوگوں کے لیجنڈز ہیں، ان کے فکشنز ہیں، ان کے افسانے ہیں، ان کے قصے ہیں. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈرایا، کرے خدا کے بندو یہ کوئی لیجنڈ نہیں ہے، یہ کوئی لیجنڈری پروسیس نہیں ہے، یہ کوئی فکشن نہیں ہے، یہ کوئی سٹوری نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ آپ کیا بکواس کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جب نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا جب ہم یہ کہتے ہیں؟ اللہ رسول کریم نے فرمایا اللہ کریم عذاب نازل کر دے گا آپ کے اوپر، اللہ کریم عذاب نازل کر. تو ان میں ایک بہت بڑا کافر تھا، اس کا نام تھا نضر بن حارث. کیا نام تھا؟ حضور نے جب اس کو تنبیہ دے دی، تخویف دے دی، ڈرایا اسے اللہ کے عذاب سے کہ اللہ کے کلام کو فکشن کہنا، افسانہ کہنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. تو اس بدبخت نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہم وَإِذْ قَالُوا اللہم، اور یاد کیجئے جب وہ کہہ رہے تھے اللہم او خدا، ان کان ھذا هو الحق، اگر یہ محمد اور اس کا کہنا حق ہے، من عندک، آپ کے جانب سے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کہہ دیتے کہ خداوندہ اگر یہ حق ہے تو ہمیں ہدایت دے دیں. ابھی تک ہم شور نہیں ہے کہ یہ حق ہے، لیکن اگر یہ حق ہے تو ہمیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ حق ہے آپ کی جانب سے تو پھر کیا کریں؟ فامطر علینا، برسائے ہمارے اوپر، حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھر، اویتنا بعذاب علیم، یا لے آئے ہمارے اوپر دوسرا دردناک قسم کا عذاب. یہ مسخرے کا دوسرا انداز تھا، جوک کا دوسرا انداز تھا کہ اگر یہ حق ہے تو فامطر علینا. اب آدمی سمجھتا ہے کہ آدمی یہ بات کہے اے خداوندہ اگر یہ محمد حق ہے، یہ قرآن حق ہے، جو کچھ یہ کہتا ہے حق ہے، تو فوراً آدمی کے ذہن میں اس کا جواب آ جاتا ہے کہ پھر ہمیں ہدایت دے دیں، پھر ہمیں. لیکن اتنے بدبخت لوگ تھے کہ انہوں نے کہہ دیا فامطر علینا، پھر آسمان سے پتھر برسائے ہمارے اوپر، اویتنا بعذاب علیم، یا کوئی دوسرا دردناک عذاب لے آئے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا خداوند یہ کتنا ظالم ہے، یہ کتنا ظالم ہے، اتنی دیدت دلیری سے عذاب مانگ رہا ہے اور عذاب آتا بھی نہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں، میں نے عذاب اس طرح نہیں لانا. اور اس کی دو وجہ اللہ نے ذکر کر دی. کتنی وجہ؟ نیچے دیکھیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ انہیں عذاب دے دیں. کیوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس لیے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں. جب میں عذاب دوں گا تو آپ کو پہلے نکالوں گا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اور گزشتہ سے وسطی رات ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیات وہ تلاوت کر دی تھی کہ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ میں نے اس قدم بقدم ان کو عذاب دینا ہے تو کہا کہ آپ نکل جائیں، آپ مدینہ چلے جائیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ لِيُعَذِّبَهُمْ کہ انہیں عذاب دے دے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور حال یہ کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور نہیں اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا ان کو، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، ان کے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو استغفار کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں. تو کبھی کبھار پوری کمیونٹی پر گنتی کے چند افراد کی وجہ سے عذاب نہیں آتا. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، گنتی کے چند استغفار کرنے والوں کی وجہ سے اللہ کریم پوری کمیونٹی سے عذاب رکوائے رکھتا ہے. حالانکہ کمیونٹی مستحق ہوتی ہے اس چیز کی کہ اللہ کے عذاب آ جائے، لیکن کچھ گنے چنے افراد ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ وتھ کنیکشن رہتے ہیں، تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب کو رکوائے رکھتا ہے، عذاب کو رکوائے رکھتا ہے. اور اللہ کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. سورت کون سی ہے یہ یاد نہیں ہے. قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي، ہاں سورہ فرقان کی بالکل آخری آیت ہے. سورہ فرقان 19ویں پارے کی ابتدائی سورت، اس سورت کی آخری آیت. ڈال لیا
صفحہ آخری آیت. قل آپ کہہ دیجئے ما یابو بکم ربی، کوئی پرواہ نہیں کرتا آپ کے متعلق میرا پروردگار، میرے پروردگار کو آپ لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں. ما یابو بکم ربی، کوئی پرواہ نہیں کرتا میرا پروردگار آپ کے اور آپ کے متعلق. یہ درمیان میں جملہ چھوڑ دیجئے، یہ 3 الفاظ لولا دعاؤکم چھوڑ دیجئے. ما یابو بکم ربی، اللہ کریم کو آپ لوگوں کی ہلاکت کی کوئی پرواہ نہیں. یہ کہتے ہیں کہ میرا آپ کے اوپر کوئی کام ہے ہی نہیں، باہر میں چلے جائیں. اس قسم کا جملہ ہے کہ ما یابو بکم ربی فقد کذبتم، اس لیے کہ آپ نے تکذیب اور جھٹلانے کی انتہا کر دی ہے. آپ نے جھٹلانے کی انتہا کر دی ہے. فسوف یکون لزاما، اور جلدی یہ عذاب آپ کے اوپر نازل ہوگا، لیکن ابھی تک نازل کیوں نہیں ہوتا؟ تو درمیان والے الفاظ اٹھائیں لولا دعاؤکم، اس لیے کہ کچھ لوگ آپ کے درمیان موجود ہیں جو دعوت والا کام چلا رہے ہیں. کچھ لوگ موجود ہیں جو ابھی تک اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ان کی وجہ سے میں نے عذاب کو رکوایا ہوا ہے. تو ایک دعوت سے عذاب رک جاتا ہے اور دوسرا استغفار سے عذاب رک جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں ایک مکتوب لکھا ہے، اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو ایک مکتوب لکھا ہے، اور اس مکتوب میں حضرت علی کے قول کا حوالہ دے دیا ہے کہ اللہ کریم نے عمومی عذاب کے لیے قرآن کریم میں 2 رکاوٹیں ذکر کر دی تھی. کتنی؟ 2 رکاوٹیں. اس آیت پہلی والی آیت جہاں ہمارا سبق ہے کہ 2 رکاوٹ، کہ ایک ہی کہ رسول پاک موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا یہ کہ کچھ لوگ موجود ہیں جو دعوت کا کام چلاتے ہیں یا استغفار کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں. تو فرمایا حضرت علی نے کہ اب رسول پاک تو موجود نہیں، تو اب اگر آدمی کمیونٹی سے عذاب رکوانا چاہتا ہے تو استغفار کا ورد کیا کرے، استغفار کا. تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے متعلقین کو وظیفہ دے دیتے کہ دن رات میں 1000 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اگر 1000 نہیں کر سکتے 500 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو 313 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو نہ صرف یہ کہ آپ کا گھر محفوظ رہے گا، جتنی کمیونٹی کو آپ مد نظر رکھیں گے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلى وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واسقنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير الحافظ. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. آیت نمبر 34. وما لهم الا يعذبهم الله، اور کیا ہے ان کے لیے کہ اللہ انہیں عذاب نہیں دیا کرتا. وهم يصدون عن المسجد الحرام، اور حال یہ کہ وہ منع کرتے ہیں لوگوں کو مسجد حرام سے. وهم يصدون عن المسجد الحرام، کہ وہ لوگوں کو منع کرتے ہیں مسجد حرام سے. اللہ کریم یہ صلح حدیبیہ والے واقعے کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، صلح حدیبیہ کے واقعے کی جانب اشارہ کر رہے ہیں اللہ کریم. مائدہ کے اندر تفصیل ہم نے بیان کر دی تھی کہ یہ تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ مکے کے رہنے والوں نے کسی کو حج پر آنے سے منع کیا. یہ تاریخ میں پہلا واقعہ تھا، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. اور یہی وجہ تھا، میں نے وہاں پہ آپ کو تفصیل بتائی تھی کہ وہ مختلف حربیں استعمال کر رہے تھے. ایک ڈیلیگیشن کو بھجوایا کہ رسول پاک کو کنونس کرے کہ وہ واپس چلا جائے، کیونکہ یہ چیز ناشدنی قسم کی چیز تھی، ایسی چیز تھی جسے کوئی بھی صحیح نہیں سمجھ رہا تھا. تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ رسول پاک کا راستہ رکوایا جائے اور بلیم بھی ہمارے اوپر نہ آئے. صحیح. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ حالت احرام میں جو حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو ان کے شریر قسم کے لوگ وہ آ کر ان کو چھیڑتے تھے تاکہ یہ کوئی پہل کرے اور ہمیں موقع اور ہمیں انہیں موقع مل جائے کہ بھائی انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا تھا، ہمارے اوپر. یعنی سورہ مائدہ میں یہ ساری تفصیلات کو یاد ہے، میں نے بتا دی تھی. اب اللہ کریم اسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور کیا ہے ان کے لیے کہ اللہ کریم انہیں عذاب نہیں دیتا. وَهُمْ
یصدون عن المسجد الحرام، اور حال یہ کہ وہ منع کرتے ہیں لوگوں کو مسجد حرام سے، وما کانوا اولیاء، وما کانوا اولیاء، اولیاءہ۔ اب میں نے لفظ ولی کی تاکید کی تھی کہ ولی کا ایک معنی ہوتا ہے گارڈین کا، ولی کا دوسرا معنی ہوتا ہے فرینڈ کا، ایک معنی ہوتا ہے گارڈین کا اور دوسرا معنی ہوتا ہے فرینڈ کا۔ اب اللہ کریم نے فرمایا وما کانوا اولیاء، اب دونوں معنی یہاں مراد لیا جا سکتے ہیں سیپریٹلی۔ وما کانوا اولیاء، یہ مسجد حرام سے جو لوگوں کو منع کر رہے ہیں یہ تو مسجد حرام کے گارڈین ہیں نہیں، کیوں منع کرتے ہیں؟ تو ایک معنی تو یہ کہ وما کان اولیاء المسجد الحرام، یہ مسجد حرام کے گارڈین نہیں کہ یہ لوگوں کو منع کر رہے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات کہ وما لہم الا يعذبهم اللہ، کیا ہے ان کے لیے کہ اللہ انہیں عذاب نہیں دیتا۔ اور دوسری بات وما کانوا اولیاء، وہ اللہ کے دوست بھی تو نہیں کہ لوگوں کو منع کرتے رہو اللہ پھر بھی کچھ نہ کہے۔ دونوں باتیں ذہن میں آ گئی؟ کون اسے ریپیٹ کر سکتا ہے؟ ہاں ریپیٹ کریں۔ ایسا نہیں جس انداز سے میں نے کہا، کیونکہ ابھی آپ یعنی you are not now the elementary students, now you are going to become mufassirs، بھی تو آپ نے اوروں کو ہی تفسیر کنوے کرنا ہے۔ تو ایک بار پھر آپ سنیں تو جو بھی صحیح طریقے سے پک کرے پھر وہ ریپیٹ کروا لیں۔ وَمَا لَهُ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور کیا ہے ان کے لیے، اور کیا ہے ان کے لیے جس طرح ہم اپنے اصطلاح میں کہتے ہیں کہ انہیں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ اللہ انہیں عذاب نہیں دیتا، ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں ہاں یہ کہ وہ کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا۔ وَمَا لَهُ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور کیا ہے ان کے لیے اللہ يعذبهم اللہ کہ انہیں اللہ یا یہ کہ یا اس انداز سے کہے وَمَا لَهُمْ، اور یہ کون ہوتے ہیں کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے۔ پہلے والا جو ترجمہ ہے وہ لفظ کا ترجمہ ہے، وَمَا لَهُمْ ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے کیا۔ لیکن جب آپ محاورے میں وہ فگریٹو میننگ میں آپ لے آئیں گے تو ہم اپنی اصطلاح میں انہیں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے کہ اللہ انہیں عذاب نہیں دیتا، یا دوسرے الفاظ میں یہ کون ہوتے ہیں کہ انہیں اللہ عذاب نہیں دیتا۔ چوہی صاحب ابھی آپ پک کر رہے ہیں وَمَا لَهُ، اور یہ کون ہوتے ہیں اللہ يعذبهم اللہ کہ اللہ انہیں عذاب نہیں دیتے، حالانکہ عذاب دینے کی علت اور سبب موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہ لوگوں کو منع کرتے ہیں مسجد حرام سے، لوگوں کو منع کرتے ہیں مسجد حرام سے، تو یہ ایک علت ہے عذاب کی۔ اور دوسرا وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، کبھی کبھار سپیریئر اتھارٹی جو ہوتی ہے، سپیریئر اس کا دوست کوئی جرم کر جاتا ہے لیکن دوستی کی وجہ سے اسے چھوٹ مل جاتی ہے، تو ہم یصدون عن المسجد الحرام، وہ لوگوں کو مسجد حرام سے منع کر رہے ہیں، جرم ہے، یہ کیا ہے؟ جرم ہے، لیکن پھر ان کو عذاب نہیں مل رہی، اس لیے نہیں مل رہی کہ وہ اللہ کے دوست ہیں جو سپیریئر اتھارٹی ہیں، تو اللہ نے وہ چیز بھی ختم کر دی وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، میرے کوئی یار بھی تو نہیں ہے۔ صاحب بات ذہن میں آ گئی؟ تو ایک معنی تو یہ کہ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، وہ اللہ کے کوئی دوست توڑے ہیں کہ اللہ بمائے اس کے کہ وہ مسجد حرام سے لوگوں کو منع کر رہے ہیں اور اللہ پھر بھی عذاب نہیں دیتا، ایک ترجمہ یہ۔ اور دوسرا یہ کہ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ مسجد حرام سے لوگوں کو منع کریں؟ وہ مسجد حرام کے گارڈینز توڑے ہیں، وہ مسجد حرام کے مالک اور اونر توڑے ہیں۔ بات اب ذہن میں آئی؟ اولیاؤہ الا المتقون، نہیں ہے دوست اللہ تعالیٰ کے یا نہیں ہے گارڈین مسجد حرام کے الا المتقون، مگر متقی لوگ، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان کی میجارٹی کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے دوست متقی ہوتے ہیں، وڈیرے نہیں ہوتے، اللہ کے دوست متقی ہوتے ہیں، مکے کے چیفٹین نہیں ہوتے، بیت اللہ کے اور مسجد حرام کے گارڈین متقی لوگ ہوا کریں گے، کوئی مکی کا چیفٹین نہیں ہوگا۔ واضح میں آ رہی ہے؟ تو اب گویا یہ آیت پہلی والی آیت کی تائید کر رہا ہے، معنوی تائید۔ کیسی تائید؟ معنوی۔ آپ ذرا آگے والے آیت پر جانیں، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جو گزر گئی ہے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب بھی پڑھے جاتے ہیں ان کے سامنے ہمارے آیات، قالوا، تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ قالوا، کہ دیتے ہیں قد سمعنا، ہاں ہم نے سن لیا۔ دیکھیے میری حرکت کو دیکھیں، قالوا قد سمعنا، ہاں بس سن لیا، انداز آپ نے ٹھیک کر لیا۔
قالوا قد سمعنا، یعنی اسے سرے سے کوئی چیز سمجھتے ہی نہیں، اس لیے کہتے ہیں قد سمعنا، ہاں بس سن لیا، کیا وقت ضائع کر رہا، ہاں کیا وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ سنانے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا وقت ضائع کر رہے ہیں. قالوا قد سمعنا، تو کہہ دیتے ہیں قد سمعنا، ہاں ہم نے سن لیا. لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم بھی اس قسم کا کلام کہہ سکتے ہیں. ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ کلام جو محمد سنا رہا ہے یہ پہلے لوگوں کے گڑے ہوئے افسانے ہیں، یہ فکشنز ہیں، یہ لیجنڈریز ہیں، یہ افسانے ہیں، یہ کہانیاں ہیں. وَإِسْقَاتْ، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈرایا کہ بھائی خدا کے کلام کو افسانہ کہنا یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اللہ کے عذاب آپ کو اپنے گرفت میں لے لے گا. تو پھر انہوں نے کیا کہا، اللہ کریم فرماتے ہیں ان کی دید دلیری دیکھیے، چد لاورس دزدے کہ بکف چراغ دارت، عجیب بہادر چور ہے کہ چوری جانے کے چورے کرنے کے لیے لاٹین لے کے جا رہا ہے. وَإِذْ قَالُوا، اور جب انہوں نے کہہ دیا اللہم، او اللہ ان کان ھذا هو الحق من عندک، اگر یہ قرآن آپ کی جانب سے یقیناً نازل ہو گیا ہے اور ہم اسے نہیں مانتے، اور محمد ہمیں ڈرا رہا ہے کہ نہ ماننے والوں پر عذاب آئے گا، تو کیا کریں؟ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، برسائے ہمارے اوپر آسمان سے پتھر، اویتنا بعذاب الیم، یا لے آئے ہمارے لیے کوئی دوسرا پینفل عذاب، دردناک عذاب. دلیری لیکن بمائے ان کے مانگنے کے عذاب نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ تو اللہ اس کی وجہ بیان کر رہا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ عذاب دے دے ان کو، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور حال یہ کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں. تو جب تک پیغمبر کفار کے درمیان موجود رہتا ہے اللہ عذاب نہیں دیتا. نوح کی قوم کو عذاب دیا، نوح کو پہلے باہر نکالا، نوح کو پہلے حضرت لوط کے قوم کو عذاب دیا، حضرت لوط کو باہر نکالا. حضرت ہود کے قوم کو عذاب دیا، حضرت ہود کو باہر نکالا. حضرت صالح کے قوم کو عذاب دیا، اسے پہلے باہر نکالا. حضرت شعیب کے قوم کو عذاب دے دیا، اسے پہلے باہر نکالا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعونیوں کو عذاب دے دے، پہلے اس سے سمندر پار کروایا کہ آپ نکل جائے تو پھر چھوڑیں ہم کو، کیونکہ اللہ کے عذاب اس میں پھر ایکسیپشن اور ایگزمپشن نہیں ہوتے. تو ایکسیپشن اور ایگزمپشن والے اللہ کریم پہلے ہی نکال دیتے ہیں کہ اگر آپ رہیں تو پھر آ جائے گی آپ کے اوپر بھی. بات ذہن میں آ رہی؟ بات ذہن میں آ رہی؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ موجود ہیں اس لیے عذاب نہیں آتا. ایک وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور نہیں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے والا. وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور حال یہ ہم یستغفرون کہ ان میں بعض لوگ اللہ سے مغفرت طلب کرتے، ایمان والے لوگ ان کے درمیان موجود ہیں. تو کبھی کبھار کمیونٹی عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے، لیکن استغفار کرنے والوں اور دعوت دینے والوں کی وجہ سے وہ عمومی عذاب سے بچے رہتے ہیں. اس کی تائید سورہ فرقان. بالکل آخری آیت نکال لیا، بالکل آخری آیت. قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، قل آپ کہہ دیجئے او میرے پیغمبر، چھوٹی صاحب نکال لیا. قل آپ آخری ہے، ما یعبؤ بکم ربی، کوئی پرواہ نہیں کرتا میرے پروردگار آپ کے ہلاک ہونے کی پروردگار کو کوئی پرواہ نہیں. آپ کے ہلاک ہونے کی پروردگار کو کوئی پرواہ نہیں. آپ کا بیڑا غرق ہو جائے، آپ ہیل فائر میں چلے جائیں، باڑ میں چلے جائیں. ما یعبؤ بکم ربی، کوئی پرواہ نہیں کرتا آپ کے متعلق میرا پروردگار. یہ درمیان میں 2-3 لفظ چھوڑ دیں. فقد کذبتم، کیوں نہیں پرواہ کرتا؟ اس لیے کہ آپ نے میرے نبی کو جھٹلایا ہے، آپ نے میرے قرآن کو جھٹلایا ہے. فقد کذبتم، آپ جھٹلا چکے ہیں میرے نبی اور میرے قرآن کو. فسوف یکون لزاما، تو جلدی یہ عذاب آپ کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا. لیکن ابھی تک لیا کیوں نہیں؟ تو درمیان میں ایک جملہ ہے لولا دعاؤکم، لولا دعاؤکم. اگر آپ کے اندر دعوت دینے والے موجود نہ ہوتے تو کب کا آپ کا بیڑا غرق ہو جاتا، کب کا آپ کا بیڑا غرق ہو جاتا.
تو دو چیزیں ہیں جو عذاب کو رکوائے رکھتی ہیں، ایک دعوت اور دوسرا استغفار. ایک دعوت، یہ آپ لکھیں کہ دو چیزوں سے عذاب یہ رکا ہوتا ہے، ایک استغفار اور دوسرا دعوت. کہ استغفار کرنے والے موجود ہوں تو اللہ کریم کمیونٹی کو محفوظ رکھتا ہے، اور دعوت والے موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ گندی کمیونٹی کو بھی محفوظ رکھتا ہے. عمومی عذاب نہیں لائے گا تو انڈیویجولی آتا رہے گا، انڈیویجولی. ہاں، کیونکہ وہ تو منطقی ہے، لاجیکل ہے. ہر ایک عمل وہ اپنا ریفلیکشن رکھتا ہے، ہر ایک عمل اپنا ریفلیکشن. لیکن جب وہ بحیثیت مجموعی مجرم بن جاتی ہے تو پھر عمومی عذاب آ جاتا ہے. فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے، علامہ نے فرمایا کہ فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے ولی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. کوئی فرد جرم کر جاتا ہے تو اللہ کریم اگنور کر دیتا ہے، لیکن کو اسے جانے دیجیے. لیکن قوم اور کمیونٹی بحیثیت مجموعی جرم کا ارتکاب کر جاتی ہے تو پھر اللہ رحم فرمائے. اور بحیثیت مجموعی یہ نہیں کہ سارے اس جرم کا ارتکاب کریں، جرم کے ارتکاب کرنے والوں کو صالح لوگ منع بھی نہ کرتے رہیں تو ان کا جرم ہے وہ جرم کرنا، وہ گناہ کرنا، وائلیشن کرنا، اور ان کا جرم ہے انہیں منع نہ کرنا، انہیں منع نہ کرنا. اس لیے حدیث میں آیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے، منبر پہ کھڑے تھے، یا ایھا الناس انکم تقرؤون فی کتاب اللہ ھذہ الآیہ، کہ او لوگو آپ اللہ کی کتاب میں یہ آیت پڑھتے ہیں کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، آپ کو کوئی غضن نہیں پہنچ سکتا اور غضن نہیں پہنچا سکتا گمراہ قسم کے لوگ اذا اہتدیتم، جب آپ خود ہدایت پہ چلنے والے ہوں. مینز کہ آپ کے ارداگرد سارے لوگ گمراہی کر رہے ہیں اور آپ ہدایت پہ چل رہے ہیں تو ان کی گمراہی کو آپ پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ مفہوم آیت کا قطعاً نہیں، اس لیے کہ وہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کو اس منبر پہ کھڑے ہوئے سنا ہے، درس دیتے ہوئے، خطبہ دیتے ہوئے، لیکچر دیتے ہوئے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم الظالم فلم یاخذ بیدہ یوشک ان یاخذہ اللہ بعقاب منہ، کہ جس نے بھی آپ میں سے دیکھا کہ ایک آدمی وائلیشن کر رہا ہے، ٹرانسگریشن کر رہا ہے، اللہ کے حدود اور باؤنڈریز کو پامال کر رہا ہے، اور وہ قادر تھا اس پر کہ اس کا ہاتھ پکڑے یا اسے رکوا سکے، اور وہ رکوانے کے لیے تیار نہیں تھا، تو جو عذاب اس ٹرانسگریسر پہ آئے گا وہ عذاب اس آدمی کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لے گا. بازے میں آ رہی، بازے میں آ رہی سوئی. تو قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، تو ایک کہ کمیونٹی میں استغفر اللہ کرنے والے موجود ہوں. اور استغفر اللہ کا معنی یہ نہیں کہ آدمی اپنے گناہوں کی صرف معافی مانگتا ہے، وہ کہتا ہے استغفر اللہ، خداوند معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہمیں معاف کرے، خداوند ہمیں معاف کرے، کیونکہ ہماری بھی کوتاہیاں ہیں، ہم کما حق وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو رہے، تو ہمیں بھی معاف کر دے، ہمیں بھی معاف کر دے، ہمیں بھی معاف کر دے. اور دیکھیے خود حضور کی شان صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لما فرغ من صلاۃ، کہ حضور پاک جیسے ہی کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کان یستغفر ثلاثا، متصلا وہ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. خداوندہ میں مغفرت چاہتا ہوں، خداوندہ میں مغفرت چاہتا ہوں، خداوندہ میں مغفرت چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے عبادت کا جو انداز ہے میں صحیح طریقے سے نہ کر سکا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور ہم تو اپنی ایک نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر انتظار میں رہتے ہیں کہ جبریل امین کب تشریف لائے گا، اب پھر وہی کے انتظار میں رہتے ہیں. کیوں قاری صاحب رہتے ہیں نا پھر وہی کے انتظار میں کہ بس اب ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے. نماز میں تو ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں تو جیسے آپ بھی سلام پھیریں تو فوراً 3 بار کہہ دے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اچھی بات یہ ہے کہ ہر سلام کے بعد آپ استغفر اللہ پڑھیں، صحیح. اس لیے کہ حضور علیہ السلام سنت تو مسجد میں پڑھتے نہیں تھے، اب تو صرف فرض ہی مسجد میں پڑھتے تھے، تو جب فرض پڑھتے اور سلام پھیر لیتے تو فوراً کہہ دیتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. رائٹ اوے آفٹر صلاۃ he used to go to his house and to offer his salat السنہ there.
ساری نمازیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی سنت نہ پہلے والے اور نہ آخر والے، کبھی سنتیں وہ مسجد میں نہیں پڑھا کرتے تھے، سنت پڑھ کے مسجد آ جاتے، فارغ ہو کے چلے جا. اور یہی وجہ ہے کہ سنتوں کے حوالے سے جو سنت ہیں مؤکدہ، کیا مؤکدہ سنت، تو مؤکدہ سنتوں میں امہات المومنین کی روایات ہیں. جتنی سارے سنتیں مؤکدہ ہیں اس میں زیادہ تر روایات امہات المومنین کی ہیں، اس لیے کہ گرخہ داخلی عمل تھا. گرخہ داخلی عمل کس کو معلوم تھا؟ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو 4 سنتیں ہم زور سے پہلے پڑھتے ہیں، زور سے پہلے 4 سنت، اسے کہتے ہیں سنن قبلیہ. کیا کہتے ہیں؟ سنن قبلیہ. قبلیہ مین یعنی پہلے والی سنتیں. تو یہ صرف حنفیہ کے نزدیک ہے، باقی 3 اماموں کے نزدیک نہیں ہے. اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کرائٹیریا رکھ لیا ہے کہ سنت مؤکدہ کے حوالے سے امہات المومنین کی روایت سب سے اہم ہوتی ہے. تو وہ روایت جو 4 سنتوں والی حضرت عائشہ کی روایت ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عائشہ جب روایت کرتی دیٹ سنت مؤکدہ. بات ذہن میں آ رہی چوری صاحب؟ میں عرض کر رہا ہوں، میں نے یہی بتا دیا کہ 3 اماموں کے نزدیک وہ جو ہے وہ چیز ثابت نہیں ہے. کبھی پڑھتے ہیں وہ تو عقد السنن ہے. اب نیچے دیکھیں، وما کان اللہ معذبہم، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا ان کو، وہم یستغفرون، اس حالت میں کہ ان میں سے کچھ لوگ استغفار کرنے والے ہوں. تو میں نے بتا دیا تھا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت میں 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے عذاب کے رکاوٹ کے طور پر ذکر کر دیا. ایک حضور پاک کی ذات بابرکات، ذات بابرکات موجود تھی، اور دوسری استغفار کرنے والوں کا استغفار. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، جب چلے گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس چیز کو ٹیک انٹو کنسیڈریشن اینڈ آلسو دی سیکنڈ آیت آف سورہ الفرقان. تو فرمایا حضرت علی نے کہ اگر عموم عذاب کو رکواتے ہو تو استغفار کرتے رہو اور دعوت کا کام پھیلاتے رہو تو عذاب نہیں آئے گا. اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں یہ خط میں لکھا ہے، اپنے ایک مرید کو خط میں لکھ لیا ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، امام سرہندی نے مکتوبات 2 جلدوں میں، اور مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط ہیں. کیا ہے؟ خطوط ہے. اور علماء کے خطوط کیا ہوتے ہیں وہ تو پوری تفسیر ہوتی ہے. کہ مولوی کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اب میں اس مسئلے کو کما حق کہوں، اس آدمی کے سامنے واضح کر دوں. مثلا میرے پاس پاکستان سے جو خط آتے ہیں زیادہ تر ہمارے شاگردوں کے آتے ہیں، ہمارے عقیدت مندوں کے آتے ہیں، تو مطمئن نہیں ہوتے وہاں تو یہاں لکھ لیتے ہیں. تو پھر میں نے تو وہ ساری تفصیلات اس کو بتانی ہوتی ہے کہ بھائی اس مسئلے کی اصل حیثیت یہ ہے، اصل حیثیت یہی ہے. تو پھر خط لمبا ہو جاتا ہے، تو وہ تقریباً 1 گھنٹے میں قاری صاحب نے پڑھ لیا وہ خط. ایک دوسرا لکھ لیا، اب دوسرا آیا دیکھ لیا اس میں، تو دوسرا لکھ لیا وہاں لڑکانے والوں کو، تو وہ اس سے بھی لمبا تھا. لکھائی تو میری بڑی تیز ہے نا، پٹواریوں والا خط ہے. یہ پڑھنے کے لیے بھی وہاں کمیونٹی بیٹھ جاتی ہے، ایک آدمی سے وہ نہیں پڑھے جاتا. جو ہوتے ہیں نا ہمارے عقیدت مند وہ سارے جمع ہو جاتے ہیں کہ بھائی آئیں خط آ گیا ہے، ہاں اس کا معنی اور مفہوم نکالیں گے کہ کیا مقصد ہے اس کا. ایک تو یہ ہے کہ میرا خط اس قسم کا شکستہ خط ہے کہ اسے پڑھنا بھی بڑا مشکل کام ہے. اور قرآن کی آیتیں، حدیث ہے، فلسفہ اسلامیہ ہے، سب کچھ ہیں. تو اس کے لیے علماء جمع ہو جاتے ہیں کہ بھائی آئیں قاضی صاحب کا خط آ گیا ہے، اس پر کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط وہ مکتوبات امام ربانی کے نام سے 2 جلدوں میں، ایکچولی تو فارسی میں ہے لیکن ترجمہ ہو گیا اس کا اردو میں. مکتوبات امام ربانی، جس طرح حضرت شیخ الاسلام والمسلمین مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کو لوگوں نے جمع کر دیا شاگردوں نے، تو وہ ہے مکتوبات شیخ الاسلام. مکتوبات شیخ الاسلام وہ اس لیے وہ خطوط یعنی جمع کر کے کتاب شکل میں کہ وہ صرف خط نہیں ہوتا، اس میں مسائل ہوتے ہیں. معلوم اللہ یعذبہم اللہ، اب اللہ کریم نے فرمایا عذاب نہ آنے کی یہ 2 وجوہات ہیں. ادروائز انہیں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ تو عذاب کو دعوت دے چکے ہیں جب بیت اللہ سے آپ کو منع کر چکے ہیں. میں نے کہا کہ دوسری آیت ہی پہلے آیت کے معنی کی تائید ہے کہ عذاب نہ آنے کی یہی 2 وجوہات موجود ہیں کہ آپ موجود ہیں، استغفار والے موجود ہیں. ادروائز انہوں نے تو عذاب کو دعوت دے دی ہے، اور وہ اللہ کے دوست بھی نہیں، نہ بیت اللہ کے گارڈین ہے کہ آپ کو منع کر رہے تھے.
ہم یصدون عن المسجد الحرام، اور وہ منع کرتے ہیں لوگوں کو مسجد حرام آنے سے، وما كانوا اولیاء، اور نہیں ہے وہ اولیاء اللہ کے دوست یا مسجد حرام کے گارڈین، ان اولیاء نہیں دوست اللہ تعالیٰ کے یا نہیں ہے گارڈین اور محافظ بیت اللہ کے، الا المتقون مگر متقی لوگ، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی میجارٹی بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ بیت اللہ کے ساتھ تعلق ان کا ہونا چاہیے جو تقوی والے ہیں، اللہ کے ساتھ دوستی ان کی ہوگی جو تقوی والے ہیں۔ ہاں بالکل۔ وما كان صلاتهم عند البيت، اچھا یہ ان کے خدشے کا جواب ہے، انہوں نے کہا اچھا ہم بیت اللہ کے گارڈین نہیں، ہم بھی تو بیت اللہ کے طواف کرتے ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا آپ لوگوں کے طواف کا بھی بیڑا غرق ہو، ننگے مادر ذات ننگے بیت اللہ کے ارد گرد پھرتے رہتے ہیں، وہ کپڑے نہ پہنتے تھے جب بیت اللہ کے ارد گرد گھومتے پھرتے، کہ آپ کے طواف کا بھی بیڑا غرق ہو، آپ نے تو بیت اللہ کی توہین کر دی ہے، آپ نے تو طواف کی ماہیت کو ختم کر دیا ہے، اور پھر بجائے اس کے کہ اللہ کی عظمت اور کبریا کا تذکرہ کرتے وہ تالیاں بجاتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے ہیں، جس طرح جلوس نکال رہے ہوں اسپرچول نائٹ۔ وما كان صلاتهم عند البيت، وما كان صلاتهم، اور نہیں ہے عبادت ان لوگوں کی عند البيت بیت اللہ کے قریب، الا مکاء مگر سیٹیاں بجانا، وتصدیۃ اور تالیاں بجانا، کلیپنگ کرنا، الا مکاء مگر سیٹیاں بجانا، وتصدیۃ اور کلیپنگ کرنا، فذوقوا العذاب، تو اللہ کہیں گے اس سے کہ چکھ لو عذاب، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ آپ کنٹینیوسلی کفر پہ کفر کرتے رہے، آپ کا ہر ایک عمل کفر کا تھا، بیت اللہ میں آنا بھی کفر کے اساس پہ تھا، طواف بھی آپ کا کافرانہ طواف تھا، کیونکہ وہ یہ تلبیہ بھی پڑھتے تھے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ ہو لک، یہ خداوندہ آپ کا کوئی شریک نہیں، ہاں البتہ ایسے شرکاء آپ کے ڈھیر سارے ہیں، بیت اللہ بھرا پڑا ہے جن کو آپ نے ڈیوٹی عطا کی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ہوتا ہے طواف، یہ ہوتا ہے حج و عمرہ، یہ ہوتی ہے اللہ کی عبادت جس میں آپ اللہ کے گلے میں ڈھیر سارے شرکاء ڈال دیتے ہیں۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، تحقیق وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اپنے پیسوں کو اپنے مال کو، کس لیے؟ ليصدوا عن سبيل الله، تاکہ اللہ کے دین کا راستہ رکوا سکے، فسينفقونها، تو وہ اسے خرچ کریں گے، ثم تکون علیہم حسرتا، اور پھر یہی ان کا خرچہ انہیں کے لیے حسرت اور ندامت کا ذریعہ ہوگا، ثم یغلبون، پھر انہیں شکست دی جائے گی، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں انہیں جہنم میں جمع کیا جائے گا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کافر اپنے ڈھیر ساری دولت اس لیے صرف کرتے ہیں کہ دین کا راستہ روک لیں، اللہ کے دین کا راستہ، تو اللہ کریم فرماتے ہیں جلدی وقت آنے والا ہے کہ جو کچھ خرچ چکے ہیں مال سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور ہمیں انہیں شکست بھی دے دیں گے مسلمانوں کے ہاتھوں، تو مال بھی چلی گئی۔ اور لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اب جہنم کیوں لے جا جائے گا، جہنم کیوں لے جایا جائے گا؟ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں انہیں جہنم لے جایا جائے گا، کس لیے؟ لیمیز اللہ الخبیث، اس لیے کہ اللہ تعالی جدا اور علیحدہ کر دے الخبیث ردی مال کو، من الطیب کرے مال سے، تو مسلمان کو اللہ نے طیب کہہ دیا اور کافر کو اللہ تعالیٰ نے فیک کہہ دیا، کہ فیک کو اللہ تعالیٰ ٹیک ٹاک سے، ٹیک ٹاک کو کیا کہتے ہیں ان کی انگریزی میں؟ ایک فیک ہوتا ہے، فیک کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ ریئل آتھینٹک، ریئل، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ کریم فیک کو ریئل سے جدا کر دے، خبیث اور گندے کو پاک سے جدا کر دے۔
لیمیز اللہ الخبیث، اس لیے کہ جدا کر دے اللہ تعالیٰ خبیث کو من الطیب پاکیزہ سے، ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور ڈھیر کر دے خبیث کو ایک دوسرے کے اوپر، فیرکمہ جمیعا، اور پھر انہیں ایک ڈھیر بنا دے، فیجعلہ فی جہنم، اور پھینک دے ان کو جہنم میں، اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ سب سے بڑے خسارے والے، دے آر ان گریٹ لاس، دے آر ان ویری گریٹ لاس، یہ بہت بڑے خسارے میں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جمع کر کے جہنم میں پھینک دے گا، مسلمانوں سے جدا کر کے انہیں جہنم۔ آپ سورہ یاسین ذرا نکالیں قاری صاحب، فاتر سے پہلے یا بعد؟ فاتر کے بعد، آیت نمبر 48 پر چلے جائیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ پیغمبر کا قیامت والا وعدہ کب آئے گا؟ یہ تو بس کہتا رہتا ہے قیامت آئے گی اور قیامت آئے گی اور قیامت آئے گی، کب آئے گی؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، مَا يَنظُرُونَ، وہ نہیں دیکھتے، إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، مگر ایک چیخ کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے لیے قیامت لانا کوئی مشکل بات نہیں، یہ انتظار صرف ایک ہی بلو کی ہے۔ کتنے کی ہے؟ ایک ہی، یہ نہیں کہ میں نے اس کے لیے کوئی بہت بڑا انتظام کرنا ہے کہ میں قیامت لانے والا ہوں۔ ما ينظرون الا صيحة واحد، اللہ کریم فرماتے ہیں آپ کو قیامت کے لیے بہت لمبی چوڑی انتظار نہیں کر دیے، الا صيحة واحد، ایک ہی بلو ہے۔ ما ينظرون الا صيحة واحدة تاخذهم، جو ان کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا، وهم يخصمون، اور حال یہ کہ یہ لوگ اپنے دنیاوی کام میں مصروف ہوں گے۔ یخصمون اصل میں یختصمون، آپس میں جھگڑتے رہیں گے، دنیا معاملات میں لوگ جھگڑتے رہتے ہیں، سو کرتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں اور کمپٹیشن کرتے ہیں اور ایکشن کر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ بہت پہلی مدت سے میں نے کوئی پلاننگ شروع کیا ہوگا اور لوگ ہاتھ پہ ہاتھ درے قیامت کے انتظار میں بیٹھے ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ سٹور چلتے رہیں گے، بازار چلتا رہے گا، فری وے چلتا رہے گا، آفیسز میں لوگ ہوں گے، دنیا معاملات، اور ایک ہی بلو آئے گی، سب کچھ ختم۔ بات سمجھ میں آ گئی چوہدری صاحب کہ ما ينظرون الا صيحة واحدة تاخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية، تو پہ وہ طاقت نہیں رکھیں گے، ان کی طاقت نہیں ہوگی کہ وصیت کر جائے، ولا الى عالم يرجعون، اور نہ دفتر اور بزنس سے اپنے گھر واپس آ سکیں گے کہ جی ہم نے مرنا ہے، قیامت میں آنا ہے، ذرا تیاری کرتے ہیں۔ ولا اللہ کریم فرماتے ہیں نہ وصیت کی گنجائش ہے وہاں، نہ گھر واپس آنے کی، جہاں ہے وہاں ڈیر ہوں گے۔ فلا يستطيعون توصیة، وہ طاقت نہیں رکھیں گے توصیة وصیت کرنے کا، ولا الى عالم يرجعون، اور نہ اپنے گھر واپس لوٹ سکیں گے۔ ونفخ في الصور، اور دوسری بار بلو مارا جائے گا، فی الصور اسرافیل والے ہارن میں، فاذا هم من الاجداث، تو اعلیٰ فیصدن یہ لوگ من الاجداث اپنے قبروں سے، الى ربهم اپنے پروردگار کی جانب، ینسلون جلدی جلدی نکل جائیں گے۔ کیسے نکل جائیں گے؟ جلدی جلدی نکل جائیں گے۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، قَالُوا، وہ کہیں گے یا ویلنا، ہے افسوس، یا ویلنا، ہے ہمارے ہلاک، مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا۔ یہ دیکھیے یہاں پہ ایک چھوٹا سا لفظ لکھا ہے، اسے کہتے ہیں سکتہ۔ کیا کہتے ہیں؟ سکتہ۔ کتنے سکتے ہیں قاری صاحب قرآن میں؟ چار ہی سکتے ہیں، اور یہ سکتے جو ہے نا، کہتے ہیں کہ فلاں کو سکتہ ہو گیا۔ سکتوں کو آپ جانتے ہیں قدیموں کی زبان میں کیا؟ ہاں، ہوش آواز غائب، یعنی آپ نہیں، جاگ بھی نہیں رہے، بس لوگ سمجھتے ہیں کہ مر گئے، نہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ مر گئے، اس کی روح چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد پھر روح آ جاتی ہے۔ اس حالت کو حالت سکتہ کہتے ہیں۔ کوما بھی نہیں، کوما میں تو آپ کو زندگی محسوس ہوتی ہے، جام ہو جاتا ہے۔ کوما میں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ زندہ ہے، کوما مینس کہ اس کا سینس کام نہیں کر رہا۔ سکتہ یہ ہے کہ لوگ کہہ جاتے ہیں کہ بس مر گیا، بس تیاری کرتے ہیں اس کے، اور پھر ایک دم اس کی جان آ جاتی ہے، تو اس حالت کو سکتہ کہتے ہیں۔ لیکن قرات میں سکتہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ ایسے جملے کے بعد سکتہ قرآن کریم میں لکھا گیا ہوتا ہے
اعراب کے حوالے سے، پنکچویشنز کے حوالے سے، جہاں پہ قول ایسا ہو کہ آدمی یہ کرے کہ من باسنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن. آپ نے دیکھ لیا مجھے؟ جو صاحب نے فیل نہیں کیا، ٹک کیا. آپ ذرا پڑھیں اس آیت کو اور وہ حرکت کریں. قالوا یا ویلنا، بھائی ٹک ٹاک مولوی بن گئے. جھٹکا لگ گیا، کوئی جھٹکا سا لگ جاتا ہے. ہاں ہاں سڈن ڈیتھ. اچھا دوسرا کہاں ہے قاری صاحب؟ قصص میں 29واں سپارہ ذرا نکالیں. فیڈ بیک ہے قاری صاحب کا، قاری صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ نہیں کہ قرات میں آپ ایسا کریں گے، لیکن وہاں یہ ایسے کہتے ہیں سکتا حکائی. حکائی مینس کہ وہ جب یہ بات کریں گے تو اس طرح کر جائیں گے، ان کا جو ہے نا وہ سانس رک جائے گا. قیامت آیت نمبر ذرا آگے سے چلے جائیں، 20 پر جائیں. کلا کلا بل تحبون العاجلہ. کلا، اس کلا کا تعلق ہے آیت نمبر 5 سے. ابتدا سے دیکھیں. لا اقسم بیوم القیامت، لا اقسم میں قسم کھاتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں روز قیامت کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم اٹھاتا ہوں بیدار ضمیر کی. انسان کی بیدار ضمیر کی میں قسم اٹھاتا ہوں کہ وہ جرم کر جاتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو پشیمان کروا دیتا ہے، اور اسے اس میں کوئی اپنی صبح کی معلوم نہیں ہوتی کہ اس نے عمیر کے ساتھ زیارتی کی ہے، اس کو ہارش لینگویج سے ایڈریس کر دیا ہے، اسے گالی دی ہے یا اس کو تپڑ مارا ہے، تو اس کا ضمیر جب اسے ملامت کرے رائٹ اوے اس کے گھر پر پہنچ جاتا ہے کہ بھائی میں آ گیا ہوں، میں اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں، میں نے اچھا نہیں کیا، اب یہ آپ کی مرضی، آپ مجھے معاف کرتے ہیں اور ریٹالیٹ کرتے ہیں. تو کوئی ایسا انسان نہیں ہوتا کہ وہ کہتا ہے جوان ہے تو ابھی میں آپ کے اوپر سواری کروں گا. بات ذہن میں آ گئی؟ تو اس ضمیر یعنی یہ ضمیر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے اس کی قسم اٹھائی کہ مجھے اس انسان کے اس ضمیر کی قسم جو جرم کرنے کے بعد اس کو ندامت پہ آمادہ کر دیتا ہے، پشیمان کروا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دیدار ضمیر، لیکن لوگ جب جرائم اور گناہوں کے ساتھ اکسٹم ٹو ہو جاتے ہیں پھر ان کی ضمیروں کو آواز نہیں دیتی. کیوں؟ وہ مردہ ہو جاتا ہے، ان کو نہیں کہتا کہ آپ جرم کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ضمیر کی مردگی سے بچائے. ہمیشہ یہ دعا کریں کہ خدا بندہ ضمیر کی مردگی سے بچائیں، کہ ضمیر مردہ نہ ہو. ضمیر مردہ ہو جائے تو آدمی کو کچھ نہیں ہوتا، وہ اتنا بے حیا بن جاتا ہے، بے حیا کہ اس کو کوئی حیا نہیں آتی. چاہے اللہ کا باؤنڈری پامال کیا، رسول اللہ کے سنت کا مذاق اڑایا، دین کے مسخرے اڑائے، کسی انسان کی عزت کو تار تار کر دیا، کسی کے بٹن توڑوا دیے، کسی کو تپڑ مارا اور کسی کی عزت پہ حملہ کیا، اسے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا ضمیر مردہ ہو گیا ہے. اور ضمیر مردہ نہ ہو تو آدمی کو کوستا رہتا ہے. یعنی مجھے کل تکلیف ہو گئی، لیکن پھر بھی میں نے وہ جو یہاں باتیں کی تو میں نے قاری صاحب سے کہہ دیا کہ مجھے وہ جو باتیں میں نے کی وہ بھی مجھے اب، حالانکہ میں نے اس وقت کہہ دیا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فارغ اور سنس، کیونکہ مجھے اس وقت کلک ہو گیا کہ چلو بھائی آپ کے گھر کی تو بے عزتی ہو گئی، لیکن آپ نے یہاں بھی سخت لینگویج استعمال کر دیا. تو میں نے کہا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فارغ اور سنس، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اگر یہ ضمیر نہ ملے، آپ کو احساس ہو جائے کہ میرا ضمیر مجھے کبھی یہ کلک نہیں کرتا، تو پھر اللہ ہی مہربان ہے، پھر مردے کو آپ زندہ کیسے کریں گے؟ ایحسب الانسان، ایحسب الانسان، یہ خیال کرتا ہے انسان، اللہ نجمع عظاما، کہ ہم جمع نہ کر سکیں گے اس کی ہڈیاں، لائف آفٹر ڈیتھ کے حوالے سے. بلا ہاں،
قادرینا ہم طاقت رکھتے ہیں علی ان اس بات کی نسوی بنانا کہ اس کے انگلیوں کے پوروں کو بھی اسی انداز میں پھر الائیو کر دیں، پھر نئی زندگی دے دیں. کہ ہڈیاں بنانا تو علیحدہ کام ہے، وہ تو بڑا کام ہے، وہ تو آسان کام ہے نسبتاً، لیکن یہ جو پورے ہیں جو ہر انسان کے اپنے اپنے ہوتے ہیں، یہ جو پورے فنگر پرنٹس تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نہیں، ہڈیاں تو آپ ہی کی ہوں گی، فنگر پرنٹس بھی آپ کے ہوں گے. بلا قادرینا علی ان نسوی بنانا، فنگر پرنٹس بھی ہم پھر نئی زندگی دیں گے اس کو. بل یرید الانسانو، بلکہ انسان چاہتا ہے یہ لیفجر اماما کہ آنے والے واقعے کو ابھی سے جھٹلائے، کہ آنے والے واقعے کو ابھی سے جھٹلائے. تو جھٹلانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ یسألو، وہ پوچھتا ہے ایان یوم القیامہ، کہ یہ قیامت کب آئے گی. تو یہ آپ سے پوچھتے ہوں میرے نبی کہ ایان یوم القیامہ، قیامت کب آئے گی. یہ اصل میں وہ جھٹلانا چاہتا ہے، وہ ٹائم معلوم نہیں کر رہا، وہ تکذیب کروانا چاہتا ہے کہ آپ جو گپ لگا رہے ہیں گپ کب آئے گی. صحیح. اب اپنے جو ہمارا جو میرا مقصد تھا آیت میں، آیت نمبر 20 کہ کلا بل تحبون العاجلہ، اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 5 سے، کہ انسان جھٹلانا چاہتا ہے. کیا کرتا ہے؟ قیامت کو جھٹلانا چاہتا ہے. تو کلا اس کا جواب ہے کہ اسے جھٹلانا نہیں چاہیے، اسے جھٹلانا نہیں چاہیے. کلا، اسے جھٹلانا نہیں چاہیے. بل تحبون العاجلۃ، لیکن کیا جائے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جھٹلانا نہیں چاہیے، لیکن کیا جائے. کلا، جھٹلانا نہیں چاہیے. بل تحبون العاجلہ، لیکن کیا جائے کہ آپ کے دل دنیا میں لگے ہوئے ہیں. وتذرون الآخرہ، اور آخرت کا سوچ آپ بالائے بام رکھ چکے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کیا جائے. آپ نے جھٹلانا ہی تو ہے کہ دل لگے ہوئے دنیا میں اور آخرت کی فکر وہ غائب. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے قیامت کے دن تر و تازہ ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، پروردگار کا دیدار کرتے رہیں گے. ووجوہ، اور کچھ چہرے اسی دن باصرتوں، کچھ چہرے اسی دن. دیکھیے مجھے جو رنگ کالا اور زرد سا ہوتا ہے اور اس پر شکنیں پڑی ہوتی ہیں، شکنیں، اسے کہتے ہیں بصر. کیا کہتے ہیں؟ ثم عبس وبصر، سین کے ساتھ ثم عبس وبصر. تو اسے کہتے ہیں با سین را. تو بصر کا معنی یہ ہے کہ آدمی کے چہرے سے خفگی کے اثرات معلوم ہوں. پٹکار، چہرے پر پٹکار ہے. ووجوہ یومئذ باصرۃ، اور کچھ چہرے اسی دن پٹکار والے ہوں گے. تظنو، آپ سوچتے رہیں گے ان یفعل بہا فاقرہ، کہ اس پہ ایک حادثہ آنے والا ہے جو اس کے اسپائنل کارڈ کو توڑ دے گا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس کے فیس ریڈنگ سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ابھی اس کے اسپائنل کارڈ کو توڑا جائے گا. ویسے اللہ کریم جو الفاظ پک کرتا، وہ ڈاکٹر قریشی نے ایک بار کہہ دیا، تفسیر میں بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا ویسے اللہ کو ٹھیک ٹھاک عربی آتی ہے. کہا کہ اللہ کو عربی میں بڑا عبور حاصل ہے. کہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، کلا، تو آپ کو جھٹلانا نہیں چاہیے. پھر کہا اللہ نے کلا، جھٹلانا نہیں چاہیے. اذا بلغت التراقیہ، جب آپ کی روح اور سانس، جب اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرحلہ. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مرحلہ کہتے ہیں. مرحلہ کہتے ہیں. کلا اذا بلغت التراقیہ، جب آپ کا سانس آپ کے نرخرے کو پہنچ جائے گا. وقیلا، اور کہا جائے گا. وقیلا، وقالا نا، وقیلا. قالا that is active voice. قیلا that's passive voice. وقالا، قالا کا پھر یہ معنی ہوتا کہ جس آدمی کا سانس یہاں پہنچ چکا ہے وہ کہے گا کہ مر راکن کوئی طبیب اور ڈاکٹر لے آئیں. میں اللہ کریم نے فرمایا وقیلا، کیا بدر کی حالت میں کہا جائے گا. کہنے والا بھی معلوم نہیں ہوگا کس نے کیا کہا. اتنا بگدر مچ جاتا ہے. جب سانس یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو سارے ماں باپ بیٹے بھائی عزیز اقربا دوست ہو جو بھائی ڈاکٹر صاحب کو بلائے اور نائن کو فون کرے اور اب پتہ نہیں لگتا کس کی کون سی آواز ہے اور کیا جائے. تو اللہ کریم نے اس لیے بھی پیسے وائس استعمال کیا. وکیلا، بس کہا جائے گا. آپ کو یہ بھی پتہ نہیں لگا کس نے کہا. وکیلا، اور کہا جائے گا پیچھے.
وکیلا اور کہا مجھے دیکھیے، وکیلا اور کہا جائے گا من راک، کہ ہے کوئی بچانے والا، وکیلا من راک، تو من کے بات سکتا کہ حالت وہی ہے کہ جہاں آدمی کی سانس رک جاتی ہے. نمبر 14 اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب پڑھے جاتے ہیں اس کے سامنے میرے آیات وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ پہلے والے لوگوں کے فکشنز ہیں، افسانے ہیں. کلا انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے، بر ران علی قلوبہم، یعنی یہ حادثہ اتنا عام ہے، حادثہ اتنا کہ اللہ کریم نے حکائی سکتا لگا دیا کہ ان کے متعلق یہی بات کوئی کرے تو وہ اس طرح سکتے میں آ جائے گا. کلا انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیا جائے، بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ زنگ آ چکا ہے، ان کے دلوں پہ زنگ آ چکا ہے. چوتھا سورہ سورہ کہف 15ویں پارہ میں ہے، بنی اسرائیل کے بعد آیت نمبر. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تعریفیں اللہ کے لیے جس نے نازل کر دیا ہے اپنے بندے پر کتاب، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب کے لیے اللہ، اس کتاب کے اندر اللہ کریم نے کوئی ڈیفیکٹ نہیں چھوڑا. اب یہ بات اتنی اہم ہے، یہ بات اتنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا کہنے والا ہو تو اس بات کے کہتے ہی ہو سکتے میں آ جائے گا کہ اچھا اللہ کو قرآن کے متعلق ڈیفیکٹ کا تصور. ولم یجعل لہ، اور نہیں پیدا کیا اللہ نے، نہیں چھوڑا اس قرآن کریم میں عوجن، کوئی ڈیفیکٹ. قیما، یہ بالکل سیدھا کرنے والی کتاب ہے، سیدھا کرنے والی کتاب ہے. تو واپس اپنے سبق پہ چلے جائیں. سورہ یاسین میں ہم ذکر کر رہے تھے سکتا، تو وہاں سے آ گیا سورہ یاسین نمبر کیا تھا؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ ہے جو وعدہ کر چکے تھے پروردگار، وصدق المرسلون، اور سچ بولا تھا پیغمبروں نے، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، اور نہیں ہے یہ قیامت مگر ایک سنگل بلو. فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ الَّذِينَ، تو سارے کے سارے ہمارے ہاں محضرون، حاضر کیے گئے ہوں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ، آج کے دن زیادتی نہیں کی جائے گی کسی کے ساتھ بھی، شیئن تھوڑی سی. وَلَا تُجْزَوْنَ، اور بدلہ نہیں دیا جائے گا، إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، مگر وہ جو آپ عمل کرتے رہے. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جنت والے، الْيَوْمَ، آج کے دن، فِي شُغُلٍ، وہ لذت میں ہوں گے، وہ لگزوریس لائف، شغل کا معنی ہے لگزوریس لائف، وہ لگزوریس لائف میں ہوں گے. فاکہون، مزے لیتے رہیں گے. ہم و ازواجہم، وہ اور ان کے جوڑے، فی ظلال، سایوں میں ہوں گے. علی الارائک، ڈیکوریٹڈ کشن پر بیٹھے ہوں گے. متکئون، تکیہ لگانے والے. لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے جنت میں مختلف میوے ہوں گے. ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہتے رہیں گے. سلام، اور ان تمام نعمتوں سے بالا اور برتر چیز سلام، سلامتی ہوگی. قولا، یہ فیصلہ ہے من رب الرحیم، مہربان خدا کی جانب سے. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور اسی دن اللہ کہہ دے گا کہ وامتازوا اليوم، اور مجرموں ذرا آپ اس طرف ہو جائیں. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، کہ مجرموں آپ ذرا اس طرف ہو جائیں. تو مجرموں کو اللہ اس طرف اور مومنوں کو اس طرف. تو واپس اپنے سبق پر. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ جدا کر دے مجرم کو عن الطیب، پاکیزہ پندے سے. ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا، اور خبیثوں کو ڈیر بنا کر فیجعلہ فی جہنم، جہنم میں ڈال دے. اولئک، ابھی تو آپ نہیں پہنچ سکتے.
اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ وہ خسارے والے ہیں۔ قل للذین کفروا، آپ کہہ دے کافروں سے، ان ینتہوا، اگر وہ منع ہو گئے، کفر سے رک گئے، یغفر لهم ما قد سلف، تو ان کے لیے بخشا جائے گا وہ سارے گندے عقیدے اور اعمال جو وہ پہلے کر چکے ہیں۔ اس لیے کہ عقیدے کا مسئلہ ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانے سے پہلے ایک کافر کے جتنے سارے عقائد گندے ہوتے ہیں، جتنے سارے اعمال گندے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ایک کلمہ پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک کلمہ کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول، تو جس طرح آپ نے چپس نکال دیا، کیا کہ چپس کہتے ہیں آپ کی فیلڈ میں، کمپیوٹر سے جو نکال لیتے ہیں وہ سارا جو اس کے کمپیوٹر کی جتنی ساری میموری میں جتنی ساری چیز ہیں وہ آپ واش کر جائیں، کیا کہتے ہیں اسے؟ ہاں چپس نکال دیا، جو بھی ہے چپس نکال دیا، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ اس کا جو چپس ہے گندگی کا، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے میں وہ چپس نکال دیتا ہوں، پھینک دیتا ہوں، بس وہ آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ ریکارڈ پر رہا ہی نہیں۔ لأن الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے سب کچھ معاف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ قل للذین کفروا، آپ کہہ دیجئے کافروں سے، ان ینتہوا، اگر وہ رک گئے اب بھی کفر سے، یغفر لہم، تو بخشا جائے گا ان کے لیے ما، وہ سارے گندے عقائد اور اعمال قد سلف جو پہلے گزر چکے ہیں، وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ لوٹ گئے کفر پر، اگر وہ لوٹ گئے کفر پر، تو یہاں عود سے مراد لوٹنا نہیں، اس کا لفظی معنی ہے، لیکن جس کانٹیکسٹ میں اللہ نے استعمال کیا ہے تو اس کانٹیکسٹ میں اس کا مفہوم ہوگا وَإِن يَعُودُوا، اگر وہ کفر پر اصرار کریں گے، اگر وہ کفر پر اصرار کریں گے، وَإِن يَعُودُوا، اگر وہ کفر پر اصرار کریں گے، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، تو تحقیق گزر چکا ہے ہمارا طریقہ سابقہ امتوں پہ کہ جنہوں نے اصرار کر دیا کفر میں، ان کا ہم نے بیڑا غرق کروا دیا، ان کا ہم نے بیڑا غرق کروا دیا۔ تو آپ ذرا چلے جائیں سورہ بنی اسرائیل پر، آیت نمبر 73 90 وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور تحقیق یہ کافر چاہتے ہیں لِيَفْتِنُونَكَ، کہ آپ کو ڈائیورٹ کر دیں، عن الذی، اس قرآن سے، اوحینا الیک، جو ہم وحی کر چکے ہیں آپ کو، لتفتری علینا غیرہ، اور آپ اٹریبیوٹ کریں ہمیں قرآن کے علاوہ کوئی دوسری قسم کی باتیں ان کی مرضی کے مطابق جو وہ آپ سے کہلوانا چاہتے ہیں، جو وہ آپ سے کہلوانا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ایسا کیا، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، پھر وہ آپ کو بنا دیں گے اپنا جگری دوست، کیونکہ جھگڑا وہ کوئی جائیداد کا تو نہیں، دولت کا نہیں، فکر کا جھگڑا ہے، آئیڈیالوجی کا جھگڑا ہے، آؤٹ لک کا جھگڑا ہے، نظریے کا جھگڑا ہے۔ تو اگر آپ کو اپنے نظریے سے ڈائیورٹ کروا دیا تو جو سلمان رضی اللہ تعالیٰ اسے اٹھا کے ایک جانب پر لے جاتے، اور وہاں پہ ایک صحابی ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا نام ہے، کیا نام ہے؟ ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے شراب پی لی تھی، یہ پی لی تھی میدان جنگ میں، شراب پی لی تھی۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ کے پاس رپورٹ آئی کہ ابو محجن نے شراب پی لی، حضرت ابو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا کہ لے آئیں، تو ابو محجن کو لے آئے، تو فرمایا کہ منعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نجري الحد فی الحرب، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں ہمیں منع کر دیا کہ کسی پر حد جاری کر دیں، کیونکہ اگر میدان جنگ میں ہم اپنے آدمی پر حد جاری کر دیں تو دیٹس اے ویکنیس، یہ کمزوری ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حکم دے دیا کہ اسے میرے گھر میں آپ باندھ دیں ابو محجن کو، کیونکہ یہ اب ڈرنک ہے، تو ڈرنک ہے تو ایسا وہاں باندھ دیں، اور جب میں آؤں گا تو پھر اسے کھول دوں گا۔ تو اس نے باندھ دیا، اسے باندھ دیا۔ اچھا، اب جو جنگ چھڑی تو گھر ایسے پوائنٹ پہ تھا کہ وہ جو گمسان کی لڑائی جاری تھی، ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے دیکھ رہے تھے، اور وہ اس طرح کہہ رہے تھے کہ اے خداوند، آپ کے دین کے لیے قربانی لوگ دے رہے ہیں اور میں یہاں باندھا ہوا ہوں، کیا میں نے گونڈ کیا ہے، اس مصیبت میں ڈالا ہوں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی سے اس نے عرض کیا کہ اگر آپ ایسا کریں کہ مجھے آپ چھوڑیں، اور یہ جو گھوڑا حضرت سعد کا کھڑا ہے بلقا اس کا نام تھا، اگر آپ مجھے یہ بلقا دے دیں اور حضرت سعد کا یہ تلوار دے دیں تو میں جا کے اللہ کے دین کے لیے قربانی پیش کر دوں، اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جنگ ختم ہوتے ہی میں واپس آ کر اپنے کو خود باندھ دوں گا، جب تک ہمارے امیر مجھے نہیں چھوڑائے گا تو میں نہیں اپنے آپ کو نہیں چھوڑاؤں گا۔ صحیح؟ تو
اس کی بیوی نے بھی کہہ دیا کہ دین کا مسئلہ ہے، تو اس نے گھوڑا بھی دے دیا، تلوار بھی دے دیا، ابو محجن رضی اللہ عنہ سوار ہو کے بس ایسی بے جگری سے لڑے. اور سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، یہ جو گڑھ ہے اسے کہتے ہیں فورٹریس، یہ قلعہ سا ہے اور وہ ایک چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر ہے. اور سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی چارپائی ایسی جگہ پہ پڑی تھی کہ وہ وہاں سے سارے فوج کو وہ دیکھ رہا تھا، سارے جنگ کو دیکھ رہا تھا اور باقاعدہ ہدایات بھی دیتا رہا. بیمار تھے نا، ہدایت بھی دیتا رہا. اب جب اس نے دیکھ لیا کہ ایک آدمی ہے جو بڑی بے جگری سے لڑ رہا ہے، صحیح، تو اس نے یہ کہہ دیا کہ آدمی ابو محجن معلوم ہو رہا ہے اور گھوڑا تو میرا گھوڑا بلقا معلوم ہو رہا ہے، کیونکہ اس طرح بے جگری سے صفوں کے اندر داخل ہونے والا کو میرا ہی گھوڑا ہے بلقا. صحیح. اچھا، اب جب جنگ ختم ہو گئی اور وہ واپس آئے تو ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ وہ تو وہاں تک باندھے ہوئے، اس کو کمرے میں ملے تو باندھے ہوئے تھے. تو اس نے سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ بیوی سے کہہ دیا کہ یہ بلقا مجھے جنگ میں نظر آ رہا تھا. تو اس نے قصہ سنا دیا اس کی بیوی کہ یہ ابو محجن یہ رو رہا تھا، میں اس کے کمرے قریب سے گزر رہی تھی، رو رہا تھا اور یہ مجھے کہہ رہا تھا کہ دیکھیے اللہ کے دین کے لیے لوگ قربانی دے رہے ہیں، میں یہاں بندہ ہوا. تو میں نے کہا میں کیا کروں؟ اس نے کہا کہ آپ امیر کو بتائے بغیر مجھے یہ گوا دے دیں اور یہ تلوار دے دیں، میں واپس آ کر پھر اپنے کو بدلاؤں گا. صحیح. وہ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ آ گئے. اس نے کہا کہ ایسے آدمی کو سزا دینا جس نے اللہ کے دین کے لیے یہ قربانی دی ہو، یہ اس کا ایک گناہ بغیر سزا کے معاف ہو گیا. یہ تھے حضور کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اہل اللہ نوقت. اور امام مالک نے کبھی فرمایا کہ تو اللہ مجھے خدا کی قسم لن یفلح آخر هذه الامه، اس امت کے آخری لوگ کبھی تک کامیاب نہیں ہو سکتے الا بما افلح به اولها، جب تک ان کا کردار وہ نہ بنے جو حضور کے صحابہ کا کردار تھا. تو ہم غلط راستے پہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں کہ ان کو فالو کریں کامیاب ہو جائیں گے، ان کو فالو کریں گے. ہم غلط جگہ سے دوائی لے رہے ہیں، ہم غلط جگہ پہ غلط کلینک پہ جاتے ہیں پہنچتے ہیں. میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب، میر کا شہر امیر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے. یہ ادیبانہ فیملی سے تعلق کرتا ہے لیکن خود لٹریچر نہیں پڑا کہ میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے رونڈے سے دعا لیتے ہیں. میر نے بہت پسند کیا کہ میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب، یعنی جس نے آپ کو بیمار کروا دیا اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. آپ اس پنساری کے کلینک پر جا کر اس سے دوائی بھی لے لیتے ہیں جس نے آپ کو مروا دیا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ان کو فالو کریں گے پھر کامیاب ہو جائیں گے، یہ مغرب کو فالو کریں گے پھر کامیاب ہو جائیں گے. بنیادی چیز صحابہ کرام کو فالو کرنا، باقی چیزیں ثانوی، باقی چیزیں ثانوی. ہم اس جانب سے آ جاتے ہیں، ہمارا ٹریک ذرا گڑبڑ ہو گیا ہے. ٹریک بلکہ آپ ٹریک بھی نہیں ہے، غلط ٹریک لے چکے ہیں. آپ ٹریک تو پھر بھی آدمی کڑا رہتا ہے کتنی جگہ، اور غلط ٹریک لے کر ایسی جگہ نکل جاتا ہے کہ پھر ایگزٹ بھی معلوم نہیں ہوتا کہاں ایگزٹ لینے کے واپس اپنے ڈگر پہ آ جائیں. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو استجیبوا للہ، لبیک کہہ دو اللہ کے دعوت پر، والرسول اور رسول پاک کے دعوت پر، اذا دعاکم جب بھی اللہ تعالیٰ اور رسول آپ کو دعوت دے دے اور پکارے، لما یحییکم، اور اللہ اور رسول کی دعوت بظاہر موت ہی کے لیے کیوں نہ ہو، حقیقت میں وہ آپ کے لیے زندگی ہے، حقیقت میں آپ کے لیے زندگی ہے. کیونکہ اگر آپ اپنے یہ دین جو ساری دنیا میں پھیلا، صحابہ نے اپنی جان کی قربانی دی، تابعین نے اپنی جان کی قربانیاں دی، تو وہ جو حضرت سعد بن ابی وقاص اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا فرات کے کنارے پہنچ گئے، پل نہیں برج نے توڑ ڈالا ہے اور وہاں اہل مدائن وہ خوشیاں منا رہے ہیں، ہم نے راستہ ہی کاٹ دیا. اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سلمان فارسی سے کہہ دیا کہ سلمان ماذا نفعل اذا، اب ہم کیا کریں گے. تو سلمان بھی تو بڑے صوفی صحابی تھے، اس نے کہا کہ حضرت قاتلنا للہ، یہ جتنے سارے مہم سر کر کے آئے کس لیے؟ اس نے کہا اللہ کے لیے. اس نے کہا یہ مہم جو سر کر رہے ہیں کس لیے؟ اس نے کہا یہ اللہ کے لیے. تو اس نے کہا کہ یہ پانی کی یہ خصوصیت نہیں کہ آدمی کو ڈبوئے، ڈبوتا ہے اللہ تعالیٰ، پانی اس کا سبب ہے، اصل مؤثر تو اللہ تعالیٰ ہے. زہر کی یہ خصوصیت نہیں کہ آدمی کو مروائے، مرواتا ہے اللہ تعالیٰ، زہر اس کا سبب ہے. تو اس نے کہا پھر کیا؟ اور سلمان نے کہہ دیا آپ جی جنرل ہیں اور میں آپ کا نائب، آپ اپنا گوڑا ڈالیں سیلاب پر، میں پیچھے اپنا گوڑا ڈالوں گا، پیچھے ساری آرمی آ جائے گی، اللہ کو منظور ہوا پار کریں گے، اللہ کو منظور نہ ہوا چلو جان چلی جائے گی. یہی تو کامیابی ہے.
کہا چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے بلقا کا اس طرح لگام کھینچ دیا اور حکم دے کہ سب یا بلقا جمپ لگا دیں. تو بلقا بھی تو زبردست عراقی گھوڑا تھا, اس نے جمپ لگا دیا دریا پہ, اور پیچھے سلمان کے اور پیچھے صحابہ کے سارے گھوڑے وہ چھڑ دوڑے. ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ فحضرنا البحر, ہم نے دریا کو پار کر دیا, ہم نے دریا کو پار کر دیا. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھوڑوں کے صرف سم گیلے ہو گئے تھے. تو بحر دشت تو دشت, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وہاں اہل مدائن کو دیکھ لیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں, تو انہوں نے فوراً سرنڈر کر دیا. اور فارسی بول رہے تھے, انہوں نے کہا دیوانہ مدن, دیوانہ مدن, یہ تو جنات آ گئے, انسان ہے نہیں کہ ان کے ساتھ کریں. کیونکہ انسانوں کو تو کشتی کی ضرورت ہوتی ہے, انسانوں کو کوئی شپ کی ضرورت ہوتی ہے, انسانوں کو کوئی کیا ہوتا ہے وہ ٹیوب جو بڑا ہوتا ہے اس پر سواری کرتے ہیں نا پانی کے اندر, ٹیوب کی ضرورت ہوتی ہے. یہ لوگ تو چھڑ دوڑتے ہیں پانی پر. تو انہوں نے کہا فارسی میں کہ دیوانہ مدن, دیوانہ مدن. حضرت عمر ہی کے دور میں حضرت اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عقبہ نے اسے مہم پر بھیجا ایک جانب. اور وہ ایسا, آج بھی افریقہ کے بہت گھنے جنگل ہیں, حالانکہ بہت پاپولیٹڈ ہو گیا. اب جسٹ امیجن کہ آج سے 1500 یا 1400 سال پہلے وہاں کے جنگلات کی کیا کیفیت ہوگی. اور اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ اپنے لشکر کے ساتھ ایک جنگل سے گزر رہے تھے, مغرب کے اذان کا وقت ہو گیا, انہوں نے کہا کہ پڑاؤ بھی یہاں کر رہا ہے رات. ساتھیوں نے کہا خدا بندے یہاں پہ اتنے زہریلے سانپ ہیں اور اتنے درندے ہیں کہ پوری فوج میں ایک آدمی زندہ نہیں رہے گا, تو سفر ہی جاری رکھیں. کیا کریں, سفر ہی جاری رکھیں, یعنی جاگے رہیں گے تو خطرہ کم ہوگا, سوئیں گے تو خطرہ ہی خطرہ ہے. حضرت اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہیں, مسلمان کی ایک زبان ہوتی ہے, وہ جب ایک بول بولے تو اس بول کے ساتھ وہ کمیٹڈ رہتا ہے. اب میں نے کہہ دیا کہ یہاں پہ پڑاؤ ڈالنا, انہوں نے کہا کہ امن وصدقنا, آپ ہمارے امیر ہیں, یہ حکم دے دیتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ خطرے ہیں. حضرت اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو اٹھ کھڑے ہوئے اور اس نے ایک آواز لگا دی کہ ایھا الحشرات والسباع, او اس جنگل میں رہنے والے درندوں اور زہریلے سانپوں اور انسیکٹس, نحن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کوئی گئے گزرے لوگ تو ہیں, محمد کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اردنا لنبیتہنا, ہم نے آج ارادہ کر دیا کہ آج رات یہاں گزاریں گے, اور حلو آپ یہ جگہ ہمارے لیے فارغ کر دیں. فمن وجدناہ بعد قتلناہ, اس اعلان کے بعد اگر ہم نے کسی کو ڈھونڈا اور پایا تو ہم اسے قتل کر دیں گے. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ شیر اور لائن اور تیغ اور سانپ اپنے اپنے بچوں کو منہ میں اٹھا کر بھاگ رہے تھے, جگہ چھوڑ رہے تھے. صحابہ نے رات گزاری, صبح وہ فرماتے ہیں کہ ہم اس جانب چل پڑے اور وہ لوگ واپس اپنی دلوں میں آنے لگے. لیٹس کال ایمان, دیٹ از ایمان. کیوں, کیا خیال, اب ہم سے تو اپنی بیوی نہیں ڈرتی, بچہ بھی نہیں ڈرتا, وہ بھی 911 کو کال کر دی, کون کیا خیال ہے, یہی ہے نا, دیٹس دی پرابلم. پھر میں قوت ہوتی ہے وہاں ایمان والی کو. یہ کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, استجیبوا للہ, لبیک کہہ دو اللہ کے آواز پر, وللرسول, اور رسول کے لیے اجابت کر دو, اذا دعاکم, جب وہ آپ کو آواز دے دیں, لما یحییکم, اور وہ آپ کو آواز دے دیتے ہیں اس چیز کی جانب جو آپ کے زندگی اور حیات کا ذریعہ ہے, تو آپ اجابت کر دیں. آپ ذرا نکالیں سورہ نور 4واں پارہ.